أشهد أن محمد رسول اور زمر کا مطلب جو ہے گروپس، یعنی آخری صورت میں بات آئی ہے کہ لوگ جو ہے ایسا گروپس میں جنت میں اور دوزخ میں ڈھاکا لے جائیں گے، اور جنت کے جو داروغہ ہیں، دوزخ کے جو داروغہ ہیں، وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، کیا ہے یہ جو گروپس آئیں گے، تو جنت اور دوزخ میں یہ گروپس بھیجے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو عزیز ہیں، اقتدار والے ہیں، حکیم ہیں یعنی حکمت رکھتے ہیں، حکمت کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں اور ان کے فیصلے میں استحکام ہے، یعنی ہی ہیز پاور، he decides on the basis of wisdom and his decision is firm۔ حکیم کے اتنے معنی آتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے، ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے۔ اب یہ نون زے لام کا جو مادہ ہے سورہ حامیم سجدہ میں غالباً نزلا من رب رحیم بات آئی ہے، تو نزلہ وہاں جو ہے گفٹ، عطیہ کے معنوں میں آیا۔ تو یہاں ایک معنی یہ بھی آتے ہیں کہ قرآن کے نزول کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ایک گفٹ ہے، ان کی مہمان نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو یہ کتاب میری لو، پڑھو، اس پہ عمل کرو، پھر آؤ جنت میں آؤ۔ اس پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر جنت کا سوال نہیں ہوگا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یعنی حق کے ساتھ نازل کی کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر حق بھرا ہوا ہے۔ وی ہیو ریویلڈ دا بک کنٹیننگ دا ٹروتھ، یعنی یہ ایسی کتاب ہے اس میں اس کے اندر جو ہے پورا حق بھرا ہوا ہے، حق کے ساتھ نازل کی۔ فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو اپنے دین کو خالق اللہ کے لیے کر کے۔ دیکھیے اور کوئی نہیں آئے گا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس واسطے حدیث آ رہی، سنت آ رہی، ایسا نہیں رہتا تو وہ بھی نہیں آتی۔ خالص اللہ کے لیے، قرآن میں حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، لہذا ہم قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ تو ہم کو قرآن سیکھنا پڑے گا، سنت سے واقفیت ہونا پڑے گا، احادیث پڑھنا پڑے گا، اور جو ہے اس کے بعد میں عمل کرنا پڑے گا، تو دین میں کسی اور کا عمل نہیں ہوتا۔ اب ذرا یہاں تھوڑا سی بات سمجھے اور پھر اعلیٰ خبردار جان لو، للہ دین الخالص، دین یہ جان لو کہ دین اللہ ہی کے لیے ہے، خالص، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب یہاں ہم سمجھے الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی 30ویں آیت میں بات آ گئی کہ آج ہم نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا، قرآن مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی ایڈیشن اور سبٹریکشن نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ سنت مکمل ہو گئی، اب اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہوتا، ختم۔ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول مکمل ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی چیز کو دین کے نام سے داخل کیا ہے، اس کو بدعت کہیں۔ اب بولے بدعت کی عزت تک مت کرو، بولے بدعتی جو ہے، یعنی جو بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس کو لا دو۔ تو اب یہ بحث مباحثے کرنے کا نہیں ہے، انہوں ایسا کرتے انہوں ایسا کرتے۔ ہر آدمی قرآن پڑھے اور حدیث پڑھے اور پڑھ کے دیکھے کہ یہ جو ہے قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، حدیث میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو 73 فرقے ہیں اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے سوائے اس فرقے کے جو اطیع اللہ پہ، اطیع اللہ و اطیع رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات کے ہیں ڈیلیجنس۔ کوئی وکیل صاحب حجت میں پوچھے تھے، اللہ مغفرت کرے، کہ جو ہے بھائی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی تھے یا شافعی تھے؟ تو لوگ بولے صاحب ان کے 150-200 برس بعد کی بات ہے، تو پھر بولے صحابہ کیا تھے؟ اب ہم لوگ لڑ لے رہے ہیں شیعہ سنی حنفی شافعی مالکی، نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک صاحب بولے صاحب یہ حنفیوں کی مسجد میں ہے، ان کو آنے نہیں دے۔ کیا ہے یہ، کیا ہو رہا ہے؟ قرآن نہیں پڑھتے صاحب، قرآن نہیں پڑھتے، اس واسطے قرآن پہ اتنا ٹائم دینا ہے آپ کو، اتنا ٹائم۔ قرآن کو آپ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھنا، ایک ایک لفظ کو سمجھنا۔ دیکھیے ایک بات ہے کہ
میں جیولوجی سے MSc کرا، اب اس میں جو ہے ایک لفظ آ گیا میٹامارفزم. اب وہ چیپٹر میٹامارفزم ہے. اب وہ اس کے معنی جب تک نہیں سمجھوں گا میں، مجھے کچھ جیولوجی سمجھ میں نہیں آئیں گے نا. پھر ہم قرآن کیسا ابھی جو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، میں قسم ہے اس میں کوئی انا کی کیفیت نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے بیان کروں. ایز اٹ کمز آؤٹ فرام دا قرآن. آپ الفاظ کے معنی لے کے قرآن سے ہی قرآن کا انٹرپریٹیشن کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہنگامہ تھا ہوا ہے کہ ساری انسانیت کو جو ہے ہاتھ میں خلافت دینے والے تھے. یہ پروگرام تھا پورا. تو اب یہاں یہ بات ہمارے سمجھ میں آنا ہے کہ دین صرف اللہ کا ہے. قرآن، سنت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سلسلے میں احادیث پڑھنا پڑے گا کہ جان لو کہ دین خالص اللہ کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، نگران کار بناتے ہیں، گارڈین بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا کہ اس سے ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے. یہ لوگ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے، اس لیے ہم ان کی غلامی کرتے ہیں. ان کی عبادت کا مطلب یہ ہم ان کی غلامی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے تھرو ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے قریب ہوں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں. میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے، ان سے پوچھو کہ جب یہ میرے سے مانگتا ہے تو میں اس کو ڈائریکٹلی دیتا ہوں. تو قربت کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے قریب ہونا ہے. لے کے بیٹھ جاؤ. لوگ دوسروں سے بات کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ سے بات کرو، لے کے بیٹھو. اتنی قربت ہے. تو بولے یہ ہر مذہب میں یہ بات رہی ہے کہ بھئی ہم ان کے قریب اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب. ہم پاپی لوگ صاحب، ہم گناہگار لوگ، ہم ڈائریکٹلی کہاں سے جا سکتے؟ بولے وہ منسٹر پی اے کے مثالہ یہ سب باتیں آتی ہیں. تو بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ قرآن ہے. یہ بولتے ہیں کہ جب دوسروں کی غلامی کرتے ہیں تو جب ان سے کہا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اللہ کی قربت کے لیے ہم کرتے ہیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. بے شک اللہ تعالیٰ یہ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں اس میں فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے. ایکنالج نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، ایکنالج نہیں کرتا، ناشکرا ہے. دیکھیے کوئی صاحب لا کے آپ کو کوئی چیز منگائے تھے، لا کے دیا تو بولے بھائی شکریہ. تو شکریہ کیا ہے؟ وہ جو آپ کے لیے جو محنت کیے تھے اس کا ایکنالجمنٹ ہے. آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے آپ پہ کچھ ہمدردی کی. تو اللہ تعالیٰ کا تو پورا احسان ہی احسان صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، مگر ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں، ان کو مان نہیں رہے ہیں، ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، ایکنالج نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے ہیں اور ناشکرے ہیں. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء. اور اگر اللہ تعالیٰ بیٹا لینے کی خواہش رکھتا، کوئی ایسی بات ہوتی تو اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں سے کسی چیز کو چن لیتا. یہ نعوذ باللہ اتنا بڑا بہتان جو لگائے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، بی بی مریم پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، تو جو باتیں آئی ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ بلند ہے، ان تمام چیزوں سے بری ہیں. هو اللہ الواحد القہار. وہ ایک ہی اللہ ہے، the only omnipotent. وہ ایک ہی ہے جو ہر چیز پہ، ہر وقت، ہر جگہ، ہر قسم کی طاقت رکھتا ہے. وہ ایک ہی ہے، واحد، اور کوئی نہیں ہے. خلق السماوات والارض بالحق. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ ریالٹی میں پیدا کیا، ایک مقصد سے پیدا کیا، تم کو آزمانے کے لیے پیدا کیا. یہ ایک ایلیوژن نہیں ہے. وہ بولتے نہیں صاحب وہ اتنی زور سے تھپڑ مارا اس کو دن میں تارے دکھنے لگے. بولے نہیں، ویسا نہیں ہے. کوئی تھپڑ مار کے نہیں بھیجا ہے. یہ جو تارے، چاند تارے، یہ جو پلانٹس وغیرہ سب دکھتے ہیں یہ حق ہے. چاند پہ اتر کے دیکھے آپ. اسی مسجد میں یہاں کے پیش امام صاحب اللہ مغفرت کرے، جس دن وہ لینڈ کیا تو وہی کوئی بول رہے ہیں کہ صحیح ہے کیا صاحب، یہ یا فوٹوگرافی کے ترکیبہ ہیں ان لوگوں کے. بھائی ہوتا ہے چاند پہ. تو بولا دیکھیے اس کو اس سینس میں لیجئے کہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، ان ریالٹی چاند پہ اتر کے بتائے کہ یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایلیوژن نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا خیال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور پھر
युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुल नहारी अलल लैल, वो दिन को रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। रोटेशन रेवोल्यूशन का निजाम समझा दिए, हम सोते रहे, युकव्विर के माने ही नहीं समझे। युकव्विर का मतलब शमला जैसा लपटते आप, उस तरीके से लपटना। तो शमले में रोटेशन भी होता, रेवोल्यूशन भी होता। शमला पिनाने में रोटेशन भी होता, रेवोल्यूशन भी होता। तो यहां अल्लाह ताला इतना बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल समझा है कि रात को दिन पे, दिन को रात पे लपेट देते हैं। अब आप कोई रॉकेट में जाके ऊपर से देखिए कि किस तरीके से साया बढ़ते चले जाता है रोटेट होते हुए, और उस तरफ किस तरीके से रोशनी जो है लपेटते चले जाती है सायों के ऊपर। तो अब हमको समझ में आ रहा 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन, जमीन के बाहर जाके भी जो हम ये देख सकते हैं, ये कुरान है साहब। इसको क्या बना दिए किताब को, अल्लाह बस माफ करे हम लोगों को। यानी कैसी कैसी चीजें हैं। फिर आगे बात आ रही है वसख्तर शम्स वल क़मर, और हमने सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया। काय पे मुसख्खर कर दिया? टू फॉलो माई लॉज। आप जिसको लॉज ऑफ नेचर बोलते हैं, हमने उसको मजबूर कर दिया है कि हमारे कानून पे चलो। कभी तुलुए आफ्ताब में देरी हुई, कभी गुरूब आफ्ताब में देरी हुई। भाई आज 7 सितंबर 2003 है, किसी भी साल ले लीजिए आप, आज जिस टाइम पे सनसेट और सनराइज और सनसेट होगा, वो हर वक्त 7 सितंबर को उसी टाइम पे होगा। क्या प्रिसिशन है, क्या मुसख्खर कर दिया। चांद को ले लीजिए आप, बराबर 28-29 डेज का जो है टाइम रहता। महीने की गिनती आप उससे करते, और घड़ी की गिनती जो है आप सूरज से करते। गांव में अभी ये चलता है। फिर सूरज की रोशनी है, सूरज की गर्मी है, उतनी ही गर्मी देता है जितना हमारे जिंदा रहने के लिए काफी है। अगर ज्यादा गर्मी फेंकने लगे, रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, मर जाएंगे। अगर रिएक्शन कम हो जाए हाइड्रोजन और हीलियम के कन्वर्शन का, मर जाएंगे, सर्दी से मर जाएंगे। तो रोशनी नहीं होती, मेरे से बाहर की रोशनी बाज़ वक़्त बर्दाश्त नहीं होती, गर्मा में जो है अजीब हिसाब होता। अगर रोशनी ज्यादा फेंक दे तो अंधे हो जाए, रोशनी कम कर दे तो दिन में टटोलने लगे। तो ये तमाम कानून के मुसख्खर कर दिया। तो कुल्लू यजरी ली अजली मुसम्मा, और ये तमाम मूव कर रहे हैं पानी की तरह, कश्ती की तरह, एक वक्त मुकर्रर तक। कब बोल रहे हैं? 1450 बरस पहले बोल रहे हैं, जब जमीन को साकिन समझा जाता था, बताया जाता था कि सूरज मूव कर रहा है। तो एरिस्टोटल या गैलीलियो कोई बोला था ऐसा उल्टा है बोले तो उसको कत्ल कर दिए थे, उन्हें सही बोला था तो कत्ल कर दिए थे। साइंटिस्ट का तो ये वो रहा। तो अब ये 1450 बरस पहले बोल रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि जमीन के अतराफ, जमीन पे अगर इक्वेटर पे कोई है तो 1041 माइल्स पर आवर की रफ्तार से वो घूम रहा है, और फिर सूरज के अतराफ 6600 माइल्स पर आवर के हिसाब से सूरज के अतराफ जमीन के साथ घूम रहा है। और फिर प्लानिटरी सिस्टम सेंटर ऑफ मिल्की वे के अतराफ 7,20,000 माइल्स पर आवर के रफ्तार से घूम रहा है। और फिर ये पूरे गैलेक्सीज, ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज, यानी एक कॉमन सेंटर से जो धमाका हुआ था, जो फैल रहे हैं, तो बाद गैलेक्सीज डिस्कवर हुए हैं जो 1,50,000 किलोमीटर पर सेकेंड, आवर की बात नहीं रही है। ये तमाम हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। क्या कुदरत है, क्या शान है। आप बोलेंगे क्या झूठ बोल रहे हैं, घर को जाके बोले तो बीवी बोलेंगी कौन है अगर झूठे बातें सुना है वैसे। ये मेजर करे हुए सो बात है। अरे यहाँ गाड़ी चलते चलते जरा धक्का लगी तो मालूम होता है कि अरे आप बच्चे को बोलते मियाँ जरा देखो आहिस्ता चलो, ऐसा भी क्या है। यानी 30 से 40 किलोमीटर पर आवर हुआ तो आपको मालूम हो रहा, ये 1500 किलोमीटर पर सेकंड आपको नहीं मालूम हो रहा। क्या कुदरत है खुदा की। एक ही बात याद रखिए, पैगंबरों के जो वाकयात कुरान में आए हैं, ये समझाने के तुम पैगंबरों का साथ दोगे तो जन्नत में जाओगे, नहीं दोगे तो जो है तुम पे अज़ाब नाजिल होगा यहाँ भी और आखिरत में। अरे जो कायनात का डिस्क्रिप्शन आया है वो इसलिए है कि तुम इस कायनात से मुझे पहचानो। मैं चला रहा हूं ये कारोबार। गाड़ी में लेके निकल के बोले साहब ये घर भी मेरा है। अच्छा, थोड़ी दूर के बाद बोले वो जो बाग दिख रहा है ना वो भी मेरा है। फिर जरा आउटस्कर्ट्स पे गए, बोले ये फार्म मेरा है। उधर से वापस आते वक्त बोले ये मल्टी स्टोरी फ्लैट भी मैं बनाया। अब उन्हें जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं मेरी हालत पतली होते जा रही कि भाई ये क्या पैसे वाले लोग हैं, भाई ये कितना दौलत, क्या दौलत है उनकी। तो इनके कारनामों से ही तो आप उनकी बड़ाई आपके दिल में बैठी। तो ये कायनात की बड़ाई से अल्लाह ताला की बड़ाई का अंदाजा लगाएं आपके। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन मुहीता,
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے احاطے میں اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو کیا شان ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو مسجد میں بند کر دیے، یعنی مسجد میں آئے تو بڑے احترام سے، باہر نکلتے پھر وہی گالی گلوچ شروع ہوگی، بلکہ بعض وقت وضو کرتے، اس واسطے ممانعت ہے، وضو کرتے وقت بات مت کرو، وضو کرتے وقت باس کو گالیاں دیتے بیٹھے ہوئے۔ ارے یہاں مسجد میں تو چھوڑو اس کا ذکر، جتنا ذکر ہم دنیا والوں کا کرتے ہیں اتنا ذکر اگر اللہ تعالیٰ کا کر لیں تو قسم ہے زندگیاں بدل جائیں بس ہے۔ اب یہاں آگے بات آ رہی ہے کہ اعلیٰ هو العزیز الغفار، جان لو وہ اقتدار والا ہے اور بہت گناہوں کو، بہت زیادہ گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے، بہت زیادہ بچانے والا ہے سزاؤں سے۔ خلقکم من نفس واحدہ، تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، کیا شان ہے۔ اس وقت 6 بلین پاپولیشن ہے دنیا کا، کتنے بلین گزر گئے نہیں معلوم، کتنے بلین آنے والے ہیں۔ کس سے پیدا کیا؟ نفس واحدہ، یا نفس واحدہ بولا، کئی چیزوں سے مل کے ایک بننا واحد ہے۔ تو آدم علیہ السلام میں ہم تمام لوگوں کے جینس تھے، اسی کو سورہ اعراف کی 172 174 آیت میں کہا کہ ہم نے آدم کی اولاد کی پیٹھ سے ان کی ذریات نکالے، معلوم ہوتا ہے کہ جینس نکالے، اور ان سے گواہی لی، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالنے والا نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی کہ آپ ہمارے پالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ گواہی اس لیے لے رہا ہوں کہ کل تم قیامت کے دن شرک نہ کرو اور یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں، تو ذمہ داری ہمارے پہ ہے۔ تو نفس واحدہ۔ پھر احادیث میں بات آئی کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد کو نکالی، وہ سیدھی طرف دیکھتے اور ہنستے تھے، بائیں طرف دیکھتے اور روتے تھے، سیدھی طرف پورے جنتی تھے، بائیں طرف پورے دوزخی تھے۔ یہ سیدھی طرف والوں میں بعض کے چہروں پہ چراغ یعنی روشنی تھی، تو معلوم ہوا کہ آپ کی اولاد میں یہ پورے انبیاء۔ تو یہ حدیث ہے، یہ منکر حدیث بولے ارے میاں یہ کہاں سے؟ پڑھو بھائی، پوری سائنس بھری ہوئی ہے، حدیث میں پوری سائنس بھری ہوئی ہے، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس عقیدے سے پڑھو تو کھل کے آئے گی کتاب۔ آپ فزکس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں کیا غلط لکھ دیا کہ بولے، تو کیسا آپ اس سے کچھ لکھ سکیں گے؟ کوئی کتاب ایسا نہیں پڑھتے جس طریقے سے بے حرمتی سے قرآن جس طرح پڑھا جاتا ہے، کوئی کتاب نہیں پڑھے گا دنیا میں۔ سب میں یہ کتاب قرآن، اور دنیا میں سب میں کم سمجھی جانے والی کتاب قرآن۔ کوئی کتاب آپ اپنی زندگی میں قرآن کے علاوہ پڑھے ہیں جو آپ نہیں سمجھتے؟ قسم کھا کے اٹھ کے بولیے آپ کہ ہاں بھائی میں ایک انگلش ناول پڑھا تھا، میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھا۔ ہر چیز کو آپ نہیں پڑھے تو رکھ دیے، پڑھے تو پھر ایک پیراگراف پیچھے سے پڑھتے ہو، ہیروئن کہاں گئی تھی کہ نہیں معلوم، بلکہ بھول گیا میں کاروبار۔ تو ایک قرآن ہے جس کو آپ سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جو ہے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور یہ گواہی بھی لی، ثم جعل منها زوجها، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ کیسا بنایا جوڑا؟ اب بس بولتے ہیں کہ سیدھی پھسلی سے جو ہے آدم علیہ السلام کی بیوی ہوا وہ بنائی گئی۔ اب ہمارے پاس کوئی ثبوت ہونا، بھائی سائنٹسٹ کو تو ثبوت ہونا۔ آپ گلاب کا جھاڑ اگر گھر میں ہے تو اس کی ایک شاخ کاٹیے، ایک برانچ کاٹ کے اس کو ذرا چھل کے بازو لگائیے اور برابر اس کو پانی دیتے جائیے، تھوڑے دن کے بعد وہ شاخ سے بھی گلاب کا جھاڑ نکلے گا۔ ایک معمولی گلاب کے جھاڑ سے آپ ایسا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آپ یہ مان کے چلیں گے تو بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی، نہیں آپ یہ نہیں مانیں گے تو پھر معجزے تو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ مغفرت کرے، معاف کرے۔ بعض ہمارے علماء ایسے ہیں جو بہترین کام کرے ہیں دین میں لیکن معجزوں کے قائل نہیں۔ بھائی جو قانون بناتا ہے وہ قانون توڑنے کی بھی اقتدار رکھتا ہے۔ قانون جو بنایا، میں زندگی بھر لکڑیاں پھینکتے، میں کیا چھوڑیے دنیا کے سب میں بڑے سائنٹسٹ ایک کانفرنس کر کے اگر لکڑیاں پھینکتے رہے تو سانپ نہیں بنا سکتے، مگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے کئی وقت بنوائے، کئی وقت، ایک وقت نہیں کئی وقت بنوائے۔ ایک اپنے پاس سامنے ڈیمانسٹریٹ کرے کوہ طور پہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ہوا، پھر جادوگروں کے کمپٹیشن میں ہوا۔ ایک وقت نہیں ہے سر، 3 وقت تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ بات یہ کرنا ہے کہ انہی سے جو ہے ان کا جوڑا بنایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجًا، اور تمہارے لیے 8 جوڑے نازل کیے۔ اب علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ بھیڑیا، بکری، اونٹ اور گائے، یہ جن کے جو جوڑے ہوتے ہیں وہ 8 ہوں۔ یہ انزلہ، اب یہاں پرابلم ہو گیا کہ اوپر سے نیچے اتارا، انزلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نزولن۔ اگر آپ دیکھیں
سورہ حامیم سجدہ کی جو ہے 32ویں آیت ہے. اگر آپ نزولم دیکھیں تو تمہاری مہمانی کے لیے، تمہارے انٹرٹینمنٹ کے لیے، تمہارے کھانے پینے کے لیے جو ہے یہ 8 جوڑے بنائے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثہ. اور پھر تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جو ہے پیدا کیا، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت. ایک خلقت کیا تھی؟ مٹی سے آپ اناج اگائے، وہ اناج کھانے سے ایک سپرم بنا، ایگ بنا، مرد کا بھی اور عورت کا بھی ایک تخلیق ہوئی. سپرم بنانا کوئی بنایا آج تک؟ کوئی سپرم بنایا؟ یہ جتنے آپ کے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کی بات ہو رہی ہے اور یہ آپ کے کلوننگ کی جو بات ہو رہی ہے، یہ پورے مرد اور عورت کا سپرم اور ایگ لے کے، مرد کا بھی نطفہ عورت کا بھی نطفہ لے کے کر رہے ہیں. کسی نے آج تک نطفہ نہیں بنایا، کریشن نہیں ہوا. تو ایک کریشن یہ تھا کہ ہم نے نطفہ بنایا مرد اور عورت کا، اور دوسرا کریشن یہ تھا کہ ہم کو جوڑا، زائگوٹ بنے وہ، اور پھر ماں کے رحم میں ان کی خلقت ہوئی، ڈیولپمنٹ ہوا. اور پھر ایک جگہ آ گیا کہ یہ اس میں کیا بڑھتا ہے کیا گھٹتا ہے ہم اس کا علم رکھتے ہیں. کوئی حمل کرنے والی، اس کا حمل واضح نہیں ہوتا ہے، یعنی ڈیلیور نہیں کرتی، ہمارے علم سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. یہ کیا کیا؟ فی ظلمات ثلاثہ، یعنی 3 اندھیروں کے پیچھے. تو اب یہ جو بالکل سائنٹیفک فائنڈنگ ہے، میں ٹرمز بھی وہی لکھا ہوں کہ پہلا کور کیا ہے؟ ایبڈومینل وال، اوپر کا. دوسرا کور کیا ہے؟ یوٹرائن وال، یوٹرس کے اوپر جو ہے. تیسرا کور کیا ہے؟ دا میمبرین اوور ایمبریو، جو بچے کی تھیلی جس کو بولتے ہیں، بچہ جس میں پڑتا ہے. تو بھائی یہ 1450 برس پہلے یہ کیسا بولے پھر؟ اگر یہ خالق کائنات کی کتاب نہیں ہے تو کیسا بول سکے؟ یہ تو حال میں ڈسکور کرے سو ہے. میرا جہاں تک علم ہے مشکل سے 100-150 برس ہوئے ہوئیں گے جب یہ بات کھل کے آئی ہے. مائکروسکوپس وغیرہ جب ایجاد ہوئے تو جب یہ بات کھل کے آئی. جہاں مورس بوکے نہیں، یہ آپ کے ایمبریولوجی کی ایک کتاب عبد المجید زندانی صاحب ان کی آتھرشپ میں لکھے، پروفیسر اسمتھ. یہ جب کویت گئے تھے تو ان سے کچھ جواب سوال ہوا تھا، تو کسی نے مجھے وہاں کی کٹنگ بھیجی تھی. تو کوئی صاحب اٹھ کے، کوئی رپورٹر اٹھ کے بولا کہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسٹ ہیو ڈسیکٹڈ the embryo and seen under a microscope. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایمبریو کو جو ہے کاٹ کے مائکروسکوپ میں دیکھے ہوں گے. وہ ماشاءاللہ بہترین کتاب لکھے ہیں وہ اسلام کے فیور میں. انہوں نے جواب دیا کہ بھائی مائکروسکوپ تو 150-200 سال پہلے کی بات ہے. ڈسیکشن وغیرہ یہ وہ تو 1450 برس پہلے تو کسی کو اندازہ نہیں تھا، کہ عینک نہیں تھی، مائکروسکوپ تو دور کی بات ہے. تو یہ ہے یہ جو سائنس جو آئی ہے، اس میں ہم یہ جانتے چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. جس کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھ لیا، تو ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی یہ انسانوں کا علم تو اتنا نہیں تھا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارے پالنے والا، اسی کی بادشاہی ہے. یہ مان لو، یہ سب اس لیے بیان ہو رہا ہے، یہ مان لو یہ تمہارے پالنے والا اللہ، اس کی یہ شان ہے، یہ اسی کی حکومت ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ، کوئی اتھارٹی نہیں ہے. کوئی الہ کو بھی بالکل نچوڑ کے رکھ دیا، وہ کسی کمرے میں چلا گیا ہے، نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں ہے. الہ ڈیزگنیشن ہے، اللہ اس ذات کا نام ہے جو وہ ڈیزگنیشن پہ بیٹھا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ، اور کوئی وہ ڈیزگنیشن پہ نہیں آ سکتا. الہ سپریم اتھارٹی ہے. فانا تصرفون، تو کس طرف تم جو ہے پلٹے چلے جا رہے ہو. ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اور اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے غنی، انڈیپینڈنٹ ہے، لاپرواہ ہے، تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. بعض احادیث میں بات آئی ہے کہ اگر سارے لوگ عبادت چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور ساری مخلوق اگر عبادت کرنے لگے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو تو یہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. تو جیسا ایک حدیث میں بھی مفہوم آیا کہ انسان کی 2 کیفیتیں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں. جب لے کے آزماتے ہیں تو صبر کرتا ہے، جب دے کے آزماتے ہیں تو شکر کرتا ہے. لیکن صبر تو مجبوری میں کرتا، شکر نہیں کرتا. یہ بڑی خاص بات ہے. فوراً وہ آگے بات آ رہی ہے، اس کو جو سمجھایا گیا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
विज़रा उखरा, और कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। ये जो ईमान और अमल का जो बोझ है, माँ बाप नहीं उठाएंगे, बच्चे नहीं। यहाँ जरा वजन चीज रही तो बच्चों को बोलते यहाँ जरा उठा दो, नहीं, बात समझने की है। सब अपना अपना वजन गुनाहों का जो उठा के आएंगे। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और फिर तुम तुम्हारे अपने पालने वाले अल्लाह ताला की तरफ पलटाए जाओगे तो वो तुमको जो कुछ तुम किया करते थे उसकी खबर दे देगा। कैसा देगा खबर? ये फरिश्ते हैं लिख रहे हैं, कुरान और हदीस से बात साबित है। ये दिमाग में मेमोरी है जिस पे हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। मैं कई वक्त बोला हूं कि मेरे इन्फेंट्स में स्कूल में एडमिशन का वाकया मुझे याद है, इतने बरस गुजर गए अब तक याद है, मेमोरी पे रिकॉर्डेड है। तो बस लोग मिलते बोले अरे वो सूरत भाई पहचानत की दिख रही थी, नाम याद नहीं आ रहा था, सूरत याद है, मेमोरी में रिकॉर्डेड है, थोड़ी कोशिश करे तो अरे फलाने साहब। तो अब यहां ये बात आ रही है कि जो कुछ तुम करते हो मेमोरी पे रिकॉर्डेड है, फरिश्ते लिख रहे हैं, अल्लाह ताला को मालूम है, लोगों की गवाही है, जमीन गवाही देगी, हाथ पैर गवाही देंगे, चमड़ी गवाही देगी, हर चीज जो है गवाही देगी कि जो है ये करते थे, तो ये तुमको इत्तला देगा। इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, वो बेशक अंदर सीने के अंदर जो चीजें हैं उसका भी जो इल्म रखता है। अब ये जो शुक्र और कुफर की बात, नाशुक्री की बात आ रही थी, उसको एक्सप्लेन ऐसा किया गया है कि वो इज़ा मस्सल इंसाना ज़ुर्रु दा रब्बहु मुनीबन इलैहि, और जब इंसान को हम कोई नुकसान या कोई तकलीफ पहुंचाते हैं तो अपने पालने वाले अल्लाह ताला की तरफ बार बार पलटता है। जैसा शहद की मक्खी अपने पुट्टे की तरफ बार बार आती है, इस तरीके से अल्लाह ताला की तरफ बार बार पलटता है। और सुन्ना इज़ा अव्वलहु नेमतम मिन्हु नसिया मा काना यदो इलैहि मिन क़ब्ल, और जब हम अपने पास से उसको अपनी नेमत अता करते हैं तो जिस चीज के लिए उसने हमको पुकारा था उसी को भूल जाता है। यहाँ तो रोना आता कि हम सबकी कैफियत है, बीमार पड़े हुए हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बस ऐसी इनके सारी तबीयत में या अल्लाह आप ही करना, वैसे और कोई कर ही नहीं सकता, आप ही करना, ऐसी कैफियत, नुकसान है, गुर्बत है, परेशानी है। तो अब यहाँ ये बात याद रखना है कि ये इंसान की साइकोलॉजी को अल्लाह ताला बता रहे हैं, साइकोलॉजी को भी मिस नहीं करें, कि जब हम तुमको लेके आजमाते हैं तो बार बार हमारी तरफ पलटते हो, दुआ करते हो, और जब हम वो चीज देते हैं तो जिस चीज के लिए तुमने दुआ की थी वो तक भूल जाते हैं। वजाला लिल्लाहि अंदादन लियुज़िल्ला अन सबीली, और फिर जब हम उसको उसकी नुकसान को, उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं तो ये क्या करता है, अल्लाह ताला के मसावी बराबर लोगों को खड़ा करता है, दूसरों को खड़ा करता है, ताकि उसके रास्ते से दूसरों को गुमराह करे। तो देखिए, एक तो ये है कि भाई वो असल में उन्होंने एक तावीज दे दिए थे, भाई आसानी से हो गया असल डिलीवरी। हाँ, पहले तो मैं एक सीन रिपीट कर देता हूं कि एक हॉस्पिटल में मैं देखा था, वो कोई डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो एक जानीमाज बिछी हुई थी और लोग आते चले जा रहे थे, वो जानीमाज पे एक के बाद लाइन लगा के नमाज पढ़ते चले गए। उसके बाद में वो डिलीवरी हो गई माशाल्लाह अच्छी तरीके से, असर की अज़ान सुने आ रही, मगरिब की अज़ान सुने आ रही, जानीमाज पड़ी नहीं है, कोई आके नमाज नहीं पढ़ा। इत्तेफाक से ऐसी जगह बैठा था, वो सीढ़ियों के पास था, तो पूरा दिख रहा था, मैं यही सोच रहा था कि या अल्लाह हो गई डिलीवरी, अच्छी हो गई, अब क्या जरूरत है नमाज की, अब क्या हुआ, अब बातें हो रही। तो असल में भाई देखो, वो अच्छा करे उसको बुला लिए, वो डॉक्टर, उसका हाथ साफ है, मैं पहले बोला नहीं था उसको बुलाना भाई, अभी पहले तो आप कुछ और कारोबार कर रहे थे, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे, अब उसके अंदाजा, ये जो बात आ रही है वह जाला लिल्लाही अंदाजा, अब अल्लाह ताला के इक्वल्स बना दे रहे हैं। बड़ा हाथ साफ है भाई, वो लेडी डॉक्टर का, कैसा देखो बोले, बोल उन्होंने तो जवाब दे दिए थे, बोले अजी जवाब उन्होंने देना नहीं, उन्होंने क्या देते जवाब, उन्होंने खुद मरे तो उन्होंने अपनी मौत को नहीं टाल सकते। देखिए मैं मुझे हाल में हॉस्पिटलाइज हुआ था, तो मुझे जरा खड़े रहने में, चलने में काफी तकलीफ हो रही थी, लिहाजा ये दर्द काफी दिन बंद था। तो कोई साहब मेरे दोस्त फोन करके बोले कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, खैर मैं अब नाम क्या लूं, तो वो बेंगलुरु में मेरी वैसा उनका भी जो है कुछ मामला था, तो बोले वो 2 साल तक खड़े नहीं रह सके, आप तो चल फिर रहे हैं। तो मुझे वो बात नहीं तकलीफ दी, मुझे इस बात की वो हुई कि ये जिन्होंने कई लोगों को हड्डियां जोड़ के खड़ा किया है, वो खुद नहीं खड़े रह सक रहे, ये क्या अल्लाह ताला की मार है।
وہ خود نہیں کھڑے رہ سکے. اتنے لوگوں کو جو ہے کھڑا، میں جانتا ہوں کتنے لوگوں کو ہمارے خاندان میں جو ہے کتنے لوگوں کا جو ہے ان کا علاج ہوا تھا. تو یہاں بول رہے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم کو پکارتے ہیں، پلٹ پلٹ کے پکارتے ہیں. 5 نماز کی پابندی ہوتی ہے، دیکھنے کی نوافل پڑھے جا رہے ہیں، راتوں میں اٹھ کے پڑھ رہے ہیں. جب ہم دے دیتے ہیں، اب لے کے آزما لیے، اب دے کے جب آزما رہے ہیں تو ہم کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کو لا کے ہمارے مقام پہ کھڑا کرتے ہیں. یہ جو ہے انسان ہے، اور پھر لوگوں کو اس سے گمراہ کرتے ہیں. خل تمتع بکفری کا خلیلا، ان سے کہو کہ تم اپنی ناشکری میں تھوڑا مزہ اڑا لو، تھوڑا فائدہ کما لو. کہ ڈاکٹروں کی تعریف اس کی تعریف جو کر رہے ہیں، تھوڑا مزہ اڑا لو. انکا من اصحاب النار، بے شک یہ جو بے شک یہ لوگ جو ہے آگ میں جلنے والے ہیں، آگ میں رہنے والے ہیں. اب آپ سمجھیے، میں جب اس کا پورا جسم نکالا تو اتنی تکلیف ہوئی. یہ آگ میں رہنے کون والے ہیں؟ ناشکرے. ہم کتنے ناشکر ہیں. کوئی مسجد کے باہر مت جائیے، اپنے باہر بھی مت جائیے. آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کے دیکھیے کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہا تھا کہ آپ کی میجورٹی بندے ناشکرے رہیں گے، تو ہم شیطان کی بات کو صحیح بتا رہے ہیں. تو پھر اس کی سزا جو ہے دوزخ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو دوسروں کا چھوڑیے، اپنے پہ قرآن، درس قرآن ہے، سمجھنا ہے، اپنے لیے سمجھنا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھیے کہ جو ہے ہم خود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کا شکر نہیں کر کے، ایک سانس اندر گئی، رک گئی تو کیا حالت ہو. پانی پیے، پیشاب نہیں آیا تو کیا ہوگا. سوچ کے دیکھیے آپ، ایک دم اگر نظر کھینچ لی، اللہ تعالیٰ نے نظر سلب کر لی، کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ایسا، تو کیا ہوگا. فالج مارا تو کیا ہوگا. زبان پہ اگر فالج مارے، بات نہیں کر سکیں گے تو کیا ہوگا. تو یہ باتیں سوچ کے دیکھیے کہ ایک ایک جوڑ کا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. 360 کا جیسا بولتے ہیں کہ تو تمام نیکیاں جو ہے دن بھر کرنے کی کوشش کریں، قرآن اور حدیث سے عمل کریں. امن ہوا خانت اناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرتی ویرجو رحمت ربی. تو ان سے پوچھیے کہ وہ جو رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں آخرت سے چوکنا ہوتے ہوئے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں، خوف اور امید کے بیچ میں اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کھڑا رہتا ہے، کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو ایسا نہیں کرتا؟ ایک جملہ جو ہے ادھورا چھوڑے، سمجھ میں آ رہا کہ کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہوتا ہے جو ایسا نہیں کرتا. تو یہاں ایک انڈیکیشن ملا ہے کہ راتوں کو جاگنا چاہیے، سجدے کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے، قیام کرنا. دیکھیے قیام کے اور ایک معنی جاگنے کے بھی آتے ہیں. اب اس میں تلاوت قرآن ہو، نمازیں ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن کے کافی صورتیں یاد کی پڑھ لیا کرتے تھے. بھائی کچھ نمازیں پڑھ لیں، کچھ قرآن پڑھے، کچھ حصہ رات کا نکال دیں کہ رات کے جاگنے والوں میں شمار ہو جائے. دیکھیے پرائم سیریل میں سمجھتا ہوں 11 بجے ختم ہو جاتا ہے. اب ایک دن جو ہے وہ ایک آدھ شو ذرا لمبا چلا تو 2 بجے تک بھی، اب صبح کو سہارے میں آنکھا مل لیتے، ارے بھائی وہ ایک پروگرام 2 بجے تک چل گیا ایوارڈس کا. ریوارڈس کا کیا کریں گے آپ؟ ایوارڈس کا پروگرام تو دیکھ لیا. تو دیکھیے بات سمجھنے کی ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے ہے. تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ بات سمجھ میں آتی، لیکن انٹرٹینمنٹ ایک نصب العین بن گیا ہے، زندگی کا ایک وہ بن گیا ہے. تو یہاں ایک بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے وقت نیند کو خراب کر کے جو ہے کھڑے رہتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے رہنے سے کاشیس ہیں، احتیاط برتتے ہیں، ان کو معلوم ہے ایسا. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی امید ہے. دیکھیے اس سے پہلے بات آئی کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کس کی کرے گی؟ کریں گے، گناہوں کی معافی کس کی ہوگی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کریم. جو ایمان لا کے عمل صالح کریں گے ان کی مغفرت ہوگی. جو کفر کریں گے، قرض کریں گے، وہ تو جو ہے اصحاب الجحیم، وہ تو دوزخ میں جلیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے متعلقین کو توفیق دے اس بات کی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان سے پوچھو کہ وہ جو لوگ علم رکھتے ہیں، وہ جو علم نہیں رکھتے، یہ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہوتے. انما يتذكر اولو الالباب. بے شک ان چیزوں سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں. اولو الالباب کس کو بولیں گے آپ؟ سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، انٹلیکچوئلس.
سورہ آل عمران کی 191 آیت سے ڈسکرپشن آیا ہے، تو وہاں جو ہے اولو الالباب کا جو ڈسکرپشن آیا ہے کہ وہ لوگ جو لیٹے بیٹھے اٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، تو یہ ایسے ہی لوگ جو ہے اس سے لیسن لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ غلاموں جنہوں نے ایمان لایا ہے، اپنے پالنے والے اللہ سے ڈرو، ڈر کر گناہوں سے بچو۔ تقوی کا جو مفہوم بار بار سمجھانے آیا ہے، تو یہ ایک جس کو انگلش میں آپ امپریٹو ٹینس بولیں گے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے کہ اے وہ میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا پالنے والا جو اللہ ہے اس سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اس سے بچو۔ دیکھیے تقوی کے بنیادی معنی انشاءاللہ آگے سمجھ میں آ جائیں گے کہ کسی چیز سے ڈر کر اس سے بچنا۔ اور پھر للذین احسنوا فی ھذہ دنیا حسنہ، اور جو اس دنیا کی زندگی میں اچھا کام کریں گے ان کے لیے بھلائی ہے۔ تو اب ظاہر ہے یہ بھلائی پہ آخرت کی بات نہیں لایا اللہ تعالیٰ، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھلائی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے، نیک عمل کا ڈیفینیشن ہمارے پاس کیا ہے؟ جو قرآن اور قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ احسن عمل بولیں گے آپ۔ تو یہ ایسا عمل جو کریں گے ان کو جو ہے دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ دیکھیں یہ سورت مکی سورت ہے، اور یہاں مکہ معظمہ میں صحابہ کو بہت ستایا جا رہا تھا، اسلام پہ عمل نہیں کر سک رہے تھے۔ تو اب جیسا اسلام کا مزاج بتایا جاتا ہے کہ کسی جگہ پہ اگر دین پہ عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو تو وہاں سے دین کی خاطر ہجرت کرے۔ ہجرت کی شرط یہ ہے کہ آپ دین امپلیمنٹ نہیں کر سک رہے ہوں۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، بیٹھے ہیں ہم اسی وقت، اللہ کے فضل سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو میری زمین بہت وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، لہذا صحابہ کہاں کہاں نہیں پہنچے۔ یہاں بھی جو پہلے صحابی تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے کیرلا میں، تو پہلے صحابی آئے تھے تو کہاں کہاں نہیں پہنچ گئے، چین تک چلے گئے، ایران چلے گئے، ہر جگہ جو ہے پہنچ گئے۔ تو میری زمین وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر ہم بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ دیکھیے صبر کا مفہوم ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے، قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایسے اجتماعوں میں جب اس کی تفسیر ہم سمجھنا چاہتے کہ دین پہ عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسا صبح میں آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں اور بڑا غلبہ ہے نیند کا، لیکن آپ برداشت کر کے جو ہے اٹھے اور پھر صبر کر کے اٹھے، نماز پڑھے آپ، تو صبر میں ایکشن ہے۔ آپ صبر کر کے خالی اٹھ کے بیٹھے نہیں بلکہ نماز پڑھے، آپ ایکشن ہے صبر میں۔ تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ کانسٹنسی، کسی چیز میں لگ جانا۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، جیب سے پیسہ نکل رہا ہے، یعنی آپ بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ حالانکہ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بھئی ہم تو ایسے موقف میں نہیں آئے جو مذہبی جنگ جو ہوا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ چلے گئے، جنگ پہ چلے گئے، تو وہ کس طریقے کے صبر کی ضرورت تھی اس وقت؟ یعنی کوئی صحابی اگر 20 جنگوں میں شریک ہوئے ہیں تو 20 دفعہ وہ یہ سوچ کے گھر سے نکلے تھے کہ ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں اور واپس نہ آؤں، اور 20 دفعہ ان کے گھر والوں نے ان کو الوداع کہا تھا یہ سوچ کے کہ نہیں معلوم یہ واپس آتے ہیں یا نہیں واپس آتے۔ جیسا ایک بڑا ٹچنگ واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، صحابی کا نام میں بھول گیا، اگر کسی کو یاد ہے تو یاد دلا دے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فوج کو بھیج رہے تھے تو جو سالار تھے، جو امیر تھے، ان سے کہہ دیا کہ بھئی دیکھو تمہارے بعد یہ امیر بنیں گے اور ان کے بعد یہ امیر بنیں گے۔ تو جمعہ کا دن تھا، تو خطبے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جو صحابی جو پہلے امیر تھے وہ خطبے میں بیٹھے ہوئے۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ بھئی میں نے تم کو حکم دیا تھا جانے کے، تو نہیں، فوج روانہ ہو گئی، میں تیز جا کے ان سے مل جاؤں گا۔ تو
تو بولے دیکھو نبی کا حکم تم نے ٹالا ہے تو تم جنت میں 500 برس زیادہ دیر سے داخل ہو گئے. تو بولے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اشارہ دے دیے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو میں زندگی کا آخری خطبہ آپ سے سن کے چلے جانے کا میرا پروگرام تھا. تو اب یہ دیکھیے یہاں صبر کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے صبر کی ضرورت ہے. اگر ہم کو بولے بھائی یہاں جانا ہے اور ختم ہوئیں گے بولے تو بیوی بچوں کو بول دیتے گھر میں نہیں ہے بولو بولے, سیدھی سی بات ہے. پھر ہمارا کمپیرزن کہاں سے ہوتا ہے لوگوں سے؟ تو دیکھیے دین پہ جو ڈٹ کے عمل کرتا ہے اس کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات ہے آپ صحیح بولنا چاہ رہے ہیں, معلوم ہے کہ یہ صاحب کو تکلیف ہوگی, ان کا بڑا پوزیشن ہے وہ ہے, تو وہاں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے منہ پہ جو حق ہے وہ حق بول دینا, ٹھیک طریقے سے بولیں, آپ ڈانٹ ڈپٹ کے نہ بولیں لیکن ٹھیک طریقے سے بات کو سمجھا دینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے جن کو صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بغیر حساب کے دیں گے. اب وہ کیا ہے نہیں معلوم. دیکھیے اب ایک جگہ آیا کہ 10 گنا دیں گے, اس کے ریفرنسز بھی میں کہیں لکھا ہوا ہوں. ایک جگہ آیا کہ ہر نیکی کا عمل ہم 10 گنا دیں گے. پھر سورہ بقرہ کی 261 آیت میں خیرات کے بارے میں آیا کہ ان کا اجر کیسا ہوگا, جیسا 700 گنا کا ذکر آیا, 700 گنا. اب یہ بھی غیر حساب ہے, حساب ہی نہیں ہے کوئی, اتنا اجر دیں گے. تو وہ اللہ بس دینے والے ہیں. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے ان کی غلامی کروں. آبدو, میں ان کی غلامی کروں. یہ پرستش ہر جگہ وہ معنی نہیں آتے. دیکھیے عبادت میں غلامی میں پرستش آ جاتی ہے. اب ہم جو کرے ابھی جو 4 رکعت فرض پڑے یہ پرستش ہے, یہ ورشپ ہے, یہ بھی عبادت ہے مگر یہ پارٹ آف عبادت ہے. اب یہ جو ہو رہا ہے ہم آپ جو کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے. بیوی بچوں کو حلال کی کمائی کمانا اور کھلانا یہ بھی عبادت ہے. تو سارے قرآن اور احادیث کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنا عبادت ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو مجھے حکم ہوا ہے, یہ آیت کو فالو کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں, انسانیت کے لیڈر ہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنے دین کو خالص کر کے صرف اللہ کی غلامی کروں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں کہہ دیا کہ اللہ ہوا کیوں رسول, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑے گا. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اطاعت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگوایا گیا. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے. پھر کہا کہ وہ امرت لان اکون اول المسلمین, اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جھکنے والوں میں, سرنڈر کرنے والے, سبمٹ کرنے والوں میں سب میں پہلا ہوں. مجھے حکم ہوا ہے. دیکھیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی زبان سے غالباً بولنے لگوایا گیا, قرآن میں کسی مقام پہ ہے, میں ریفرنس ڈھونڈ نہیں سکا. اب یہاں یہ اول میں پہلا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں اگر آپ کو اسلام کی طرف انوائٹ کروں تو پہلے میں مسلمان ہوں پھر آپ کو انوائٹ کروں. میں خود اسلام قبول نہیں کروں, میں خود سرنڈر نہیں کروں اور آپ کو انوائٹ کروں, جیسا ہم لوگوں کا معاملہ ہے. دوسروں کو تو بڑے بڑے لیکچر دے دیتے اور خود کی زندگی اگر ہم جھانک کے دیکھیں تو بڑی تباہی رہتی ہے. جو اللہ رحم کرے, جو واعظ ہوتے, مقررین ہوتے, مبلغ ہوتے, بعض وقت ان کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی جو دوسروں کو روکتے ہیں, خود نہیں روکتے اس سے. تو یہاں یہ جو اول المسلمین کا جو سوال آیا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ دوسروں پہ تبلیغ کرنے سے پہلے میں خود سرنڈر کروں, میں خود مسلمان ہو جاؤں. اسوۃ حسنہ کی بات آئی ہے, ہی از اے ماڈل ٹو بی کاپیڈ. پہلے میں کروں گا تو پھر دوسروں کو جو ہے میں انوائٹ کر سکوں گا. میں خود مسلمان نہیں ہوں, میں دوسروں کو انوائٹ کر رہا ہوں. میں خود نماز کا پابند نہیں ہوں, میں دوسروں کو لیکچر دے رہا ہوں. یہ دیکھیے یہ گھروں میں دیکھا گیا ہے, ماں باپ بچوں کو بول رہے ہیں چلو میاں نماز کو جاؤ. بچہ کبھی پلٹ کے پوچھا کیوں مما آپ نہیں پڑھتے, تم چھوڑو بدتمیزی, بڑوں سے بات نہیں کرنا ہے سبق. دیکھیے بچے پہ امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اس کا. تو یہاں یہ مفہوم سمجھنا ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے دین پہ پہلے وہ اس پہ عمل کرے اور پھر اس کے بعد میں دوسروں کو دعوت دے کے اس پہ عمل کرے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اگر نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کون بول رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. ہماری زندگی تو ایسی سیٹیں بجاتے پھر رہے ہیں, سمجھنا کہ ان کو نہ موت آئیں گی نہ آخرت میں حساب ہوگا.
جنہوں نے جیسا معراج کا موقع آ رہا ہے وہ آپ تقاریر میں سنیں گے انشاءاللہ کہ جنہوں نے جن سے رسولوں کی امامت کروائی گئی، افضل الانبیاء جن کو کہا گیا، آخری نبی ہیں، تا قیامت اور کوئی دین آنے والا نہیں ہے، ایسی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور ہم بالکل لیڈر ہیں۔ تو ان آیات سے سبق لینا ہے۔ پھر مسلمون کو عصیتوں سے سمجھا دیا، اسلام جھکنا، عصیتوں نافرمانی کرنا، اسلام کا اپوزٹ کیا ہے؟ نافرمانی کرنا۔ تو اس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو اگر آپ کمپیئر کرتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کے کئی الفاظ کو دوسری آیتوں سے سمجھا دیتے ہیں۔ تو اسلام کا اپوزٹ کیا ہے؟ نافرمانی کرنا، ڈس اوبے کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، خلاف جانا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور پھر کہا، اب دیکھیے، اب شروع میں ایک آیت پہلے بولے کہ مجھے حکم ہوا ہے، اب یہ بولنے لگوا رہے ہیں کہ قل اللہ عبد مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے ان کی غلامی کی ہے، میں ایکسپٹ کر لیا ہوں۔ ایک آفر آیا آپ کو، بھئی 10,000 سیلری ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ آفر ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، آفر میں بتا دیا گیا، آپ نے وہ آفر ایکسپٹ کر لیا۔ تو یہاں قل انی امرت، یہ مجھے حکم ہوا ہے کہ دین کو خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کروں۔ یہاں بات ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمٹمنٹ آ رہا ہے کہ کہہ دیجئے آپ کہ میں اپنے دین کو خالص کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتا ہوں، یہ میرا کمٹمنٹ ہے۔ تو لہذا امت محمدی کا بھی یہی کمٹمنٹ ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم یہی کمٹمنٹ ہوگا۔ اب یہ ایک بڑی خاص آیت ہے، اس کا بڑا خاص پیس ہے، یہ سمجھنے سے تعلق ہے۔ فَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو تم غلامی کرو اللہ تعالیٰ کے سوائے جس کی بھی تم چاہتے ہو، چوائس۔ فَعْبُدُوا، تو تم عبادت کرو، ما شئتم، جسے تم چاہتے ہو، من دونہ، سوائے اس کے، سوائے اللہ کے، تم جسے چاہتے ہو، چوائس دے دیا۔ اب ہم کیا سمجھے اس میں ہم ایڈریسڈ ہیں؟ میں یہاں کچھ 6 ریفرنسز لکھا ہوں، کسی کو ہونا ہے تو لے سکتے ہیں۔ سورہ کہف میں، سورہ کہف کی 29 آیت میں بات آئی ہے کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، چوائس دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں یہاں عبادت، فعبدوا، عبادت کا چوائس دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں اسی سورت میں 41ویں آیت میں آپ دیکھیں گے کہ عمل کا چوائس دے دیا گیا، تم جو چاہے عمل کرو۔ پھر اس کے بعد میں 41ویں سورت میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے سبیلا، راستے کا چوائس دے دیا گیا۔ پھر سورہ ملک میں شکر اور کفر کا چوائس دے دیا گیا۔ اب اگر آپ یہ پوری آیتیں جو میں ریفرنسز دیا ہوں اس کے آگے پیچھے اگر پڑھیں تو یہ چوائس کافروں کو ہے، مومن کو نہیں ہے۔ دیکھیے بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن پیش کیا گیا یہ چوائس کافروں کو ہے، مومنین کا کیا معاملہ ہے؟ سورہ یونس 99 اور 100 آیت، اگر ہم چاہتے تو سب کو ایمان پہ کھڑا کر دیتے لا کے، تو کیا تم ان پہ زبردستی کرو گے کہ ایمان لائیں؟ کوئی ہماری اجازت کے بغیر، ہمارے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو اب یہ بات سمجھنا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن ایمان لاتا ہے تقدیر پہ، اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، پھر جو ہے یوم آخرت پہ، حساب کتاب پہ، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پہ ایمان لاتا ہے۔ مومن کا ڈیفینیشن ہے۔ تو آپ جیسے ایمان لائے، آپ تقدیر پہ ایمان لا لیے۔ تقدیر پہ جب ایمان لائے تو معلوم ہوا کہ آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ان کا علم ہے وہ۔ دیکھیے ہم لوگ کنفیوز کر دے رہے ہیں، کچھ ایسا ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ اب جیسا میں لاسٹ ٹائم بھی مثال دیا تھا یہاں یا کسی اور مقام پہ کہ گیس کا سلنڈر ہوتا، اس میں سمجھیے کہ 14.2 کلو گرام گیس بھری ہوئی ہے۔ ہاں، اب میں بولا کہ صاحب یہ 90 گھنٹے آپ اس کو جلا سکتے، یہ میرا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرے ہیں، ان کا علم ہے ہم کب تک جیئیں گے، کیا کیا کریں گے۔ اب تو ہیومن جینوم کی جو بات آ رہی ہے تو تقدیر تو سائنٹیفکلی پروو ہو گئی،
یعنی بیماریاں بھی مقدر ہیں، سائنٹیفکلی پروو ہو گئی. پنکھا بنا ہے، پنکھا بنانے والا لکھ دیا کہ بھئی 1 پہ رکھے تو یہ 1 منٹ میں 50 ریولیوشنز کریں گا، 2 پہ رکھے تو 100 کریں گا، 3 پہ رکھے تو 150 کریں گا. یہ اس کا علم ہے، وہ لکھ دیا، پنکھے کو نہیں بولا. جیسے اب مجھے نہیں معلوم یہاں سے میں کہاں جاؤں گا، میرا ارادہ تو گھر جانے کا ہے انشاءاللہ اسی لیے بننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. لہذا آپ کے سورہ لقمان کی آخری 3-4 آخری آیت میں 3-4 جو آئٹمز آئے اس میں یہی ایک بات آئی ہے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ کل کیا کرو گے، اور تم نہیں جانتے ہو کہ کس زمین میں مرو گے. تو اب جیسے ہی کوئی آپ قرآن کافر کے سامنے پیش کیے، وہ انکار کر دیا، وہ چوائس ہے اس کا، وہ ایکسپٹ کر لیا، مومن ہو گیا. مومن ہوتے ہی تقدیر پہ ایمان لایا، تقدیر پہ ایمان لایا تو ہی بولتا کہ یا اللہ یہ تو آپ کے کرم سے میں ایمان لایا، میرا کیا دخل ہے اس میں. اب دیکھیے، اب جب کافر دوزخ میں جائے گا، بات اس کو اچھا فالو کرنے کی کوشش کیجیے، جب کافر دوزخ میں جائے گا تو اس کا ریفرنس ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتے تو دیکھ لے سکتے ہیں، سورہ ملک کا ہے کہ فرشتے کافر سے پوچھیں گے کہ بھئی تو دوزخ میں کیوں آیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کے کلام کو جھٹلایا، مجھے چوائس دیا گیا تھا، میں نے جھٹلایا. جب مومن جنت میں جائے گا، سورہ اعراف کی 43 آیت غالباً ہے، جب مومن جنت میں جائے گا تو مومن کیا کہے گا کہ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ہدایت دی، جس کی وجہ سے میں یہاں آیا، اگر وہ ہدایت نہیں دیتا تو میں یہاں نہیں آتا تھا. تو یہ راز کی بات ہے، یہ ایمان والے اس بات پہ ایکسپٹ کر لیں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے ایمان لایا ہے، اپنے چوائس سے نہیں لایا ہے. اور کافروں کو یہ یعنی اچھی خبر نہیں ہے، بری خبر ہے کہ تم کیونکہ اللہ کے طرف نہیں آئے ہو، اپنے چوائس سے تم ادھر چلے گئے ہو، اسی لیے تمہارا وہ حشر ہونے والا ہے. تو یہاں آپ کو کئی آیتوں کا حوالہ مل جائے گا، اور اس میں فرق یہی ہے کہ مومن تقدیر پہ ایمان لاتا ہے. دیکھیے شرائط اسلام میں سے ہے، بغیر ایمان کے آپ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ بغیر تقدیر پہ ایمان لائے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو قبول نہیں ہوگا. اب یہ ایشو کو ہم کنفیوز کر دیے. دیکھیے تقدیر پہ بحث مت کرو، بولے بحث کیا ہوتی، میں بولا تقدیر ہے، آپ بولے تقدیر نہیں ہے، تنازع کا لفظ ہے، یہ بحث ہوتی. ایمان لانا ہے، سمجھ لانا بھی، بغیر سمجھے کہ ایمان کیسا لائیں گے. اللہ پہ ایمان، کوئی پوچھتا کیا مطلب صاحب آپ کا اللہ پہ ایمان لانا، تو بھائی مانو کہ اللہ ایک ہے، یہ پوری قدرت انہی کی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کے تمام اسماء الحسنی ہے، ایٹریبیوٹس ہیں، کوالٹیز ہیں، اسے یہ پوری کائنات چلاتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے. ملائک پہ ایمان، کیا ایمان ہے سب، قرآن میں جو قرآن اور حدیث میں ملائکہ کے بارے میں بات آئی ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں. یہ فرشتے ہیں، ہماری لکھ رہے ہیں، موت کے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ملائک. رسولوں کا کیا ہے کہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو چنا ہے کہ وہ انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتابیں ان کے قلب پہ نازل کی اور وہ ہم تک پہنچاتے. قیامت میں جی اٹھنے کا کیا ایمان ہے کہ بھئی اب ہم جو بھی یہاں کر رہے ہیں پورا ریکارڈ ہو رہا ہے میموری پہ ادھر ادھر، جب ہم کو قیامت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ان تمام چیزوں کا حساب لیا جائے گا، اور انسان بولے گا کہ یہ کیسا ریکارڈ ہے کہ اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی گئی. تقدیر پہ کیا ایمان ہے کہ کہا کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تقدیر لکھ دی. ایک سائنٹیفک فائنڈنگ ہے جو انگلش سمجھ سکتے ہیں کہ کسی سے سوال ہوا کہ واٹ واز دیئر بفور دا کریشن آف دا یونیورس، تو یہ کیلکولیٹڈ چیز ہے کہ دیر واز اونلی اے پروگرام. کائنات کی تخلیق کا پروگرام تھا، تقدیر تھی. حدیث ہے کہ 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تقدیر لکھ دی. اردو میں بولے تو آپ کو یقین نہیں آیا، انگریزی میں بولتے بولے واہ کیا فائنڈنگ ہے صاحب. بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے آپ بالکل ہی جو ہے انجان ہو گئے، ایسا کیسا نہیں ہے. پھر بیٹھے رہیں گے کیا؟ بیٹھو، دیکھو آپ بیٹھ سکتے کیا؟ بیٹھ کے دیکھو. ایک دن بولو میں تقدیر پہ پکا ایمان لا لیا، میں ہلتا نہیں یہاں سے، بول کے دیکھو آپ کیا ہوتا. جو کرانا ہے کراتے، آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے، لاتے سبھی ہوتا. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آنا ہے. دیکھیے میں اتنا ٹائم اس لیے کیوں لے رہا ہوں کہ اگر ہم صاحب ایمان ہیں،
یہ ہمارا کریڈٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پہ ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے بول جو ہم دوسروں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے. یہ 4 نمازیں پڑھ لیا اور ہر ایک کو خاندان میں کافر سمجھنے لگے. یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. قرآن کا ایک دور ہو گیا، اب آپ کا بس ایک ایسا ہو گیا کہ بھئی پورے کافر ہیں. کیا سمجھے ان لوگوں کو؟ تو یہاں یہ بات کو مومنوں کو، یہ راز کی بات ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کو یہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ تم اگر ایمان لائے ہو تو یہ اللہ کی مرضی سے ایمان لائے ہو، اس میں تمہارا چوائس نہیں ہے. چوائس تو کافروں کو دیا گیا ہے جنہوں نے استعمال نہیں کیا. چلیے آگے چلیں. اب میں جو بولا تھا کہ بھئی یہ جو معاشیتن کی جو بات آ رہی ہے 6-8 مقامات پہ قرآن پہ آیا ہے، اور آپ آگے پیچھے دیکھیے یہاں تمام کافر مخاطب ہیں، لہذا اس کے ثبوت میں اب ان سے کہہ دیا کہ فَعَبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم جس کو چاہتے ہیں اس کی عبادت کرو، غلامی کرو. اب آگے بات آ رہی ہے، کن کی آ رہی ہے؟ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں کون ہیں؟ وہ جو اپنے آپ کو اور ان کی جو پیروی کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالتے ہیں وہ لوگ نقصان اٹھانے. تو یہ کون ہے؟ یہ کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں. تو یہ چوائس دے کے کافروں کو مخاطب کر کہ سب میں زیادہ نقصان کس کا ہونے والا ہے؟ جو خود بھی عمل نہیں کرے، قرآن و حدیث پہ چوائس اختیار نہیں کرے، کفر پہ رہے، اور پھر اپنے ساتھ والوں کو بھی اہلی ہی، اس میں گھر والے بھی آ جاتے، آپ کے پیروی کرنے والے بھی آ جاتے، ان تمام کو گمراہ کیا، تو یہ قیامت کے دن جو ہے بڑے نقصان میں رہیں گے. ذالک هو الخسران المبین. اور جان لو کہ یہ خسران المبین، یہ کھلا ہوا نقصان ہے. خسران کیا ہے؟ ایگزیجوریٹڈ ناؤن جیسا رحمان ہے. رحمان کون ہے؟ جو بہت زیادہ رحم کرتا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کتنا نقصان اٹھانے والے ہو تم اگر جو کفر کر کے جو ہے جو چوائس میں اسلام قبول نہیں کرے ہیں. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. اور ان کے لیے یعنی آگ کے سائے ہوں گے اوپر بھی اور نیچے بھی آگ کے سائے ہوں گے. کورنگ آف فائر. یہ مرغی گرل کرتے دیکھیے آپ، آگ کے اوپر پھراتے لے کے. تو اب یہاں یہ ظلل زوات لام کا جو مادہ ہے اس کے معنی سایوں کے آتے. تو ایک عجیب کنسٹرکشن ہے یہ. آگ کے سائے ہوں گے ان کے اوپر. اب یہاں سایہ ہے، دھوپ سے بچ کے ہم سائے میں، ظلل چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھاؤں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شیڈو ہے بلڈنگ کی وجہ سے. تو اس طریقے سے آگ کے شیڈوز کیسے ہوں گے؟ کیسی گرمی ہوگی؟ یعنی دے ول بی سینڈوچ بٹوین فائر. اوپر بھی آگ کی کورنگ ہوں گی، نیچے بھی آگ کی کورنگ ہوگی. اب وہ جو لوگ دعوتوں میں بورچیوں کا پکوان دیکھتے ہیں، تو پہلے تو دیکھتا تھا میں، اب آج کل نہیں معلوم، وہ نیچے بھی آگ رہتی، پھر ڈھکن پہ بھی وہ آگ ڈال دیتے. تو ابھی مہمان نہیں آئے، کھانے کے واسطے گرم رہتا، دم دے رہے ہیں بولتے ہیں، یا دم چھوڑ دیتے ہم تو نہ مریں گے نہ جیئیں گے. یہ ایسی حالت ہو. تو یہ سوچنا ہے کہ یہ نقصان وار ہے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادی یا عبادی فاتقون. اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو تم اللہ مجھ سے ڈرو. دیکھیے اب یہ ذالک یخوف، اس سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے. خوف کا لفظ آیا اور پھر فاتقونی، مجھ سے ڈرو. تو ڈر کو سمجھا دیا اسی آیت میں. ڈر کیا ہے؟ خوف الہی ہے. اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچنا ہے. جیسا بار بار میں مثال دیتا ہوں، بعض لوگ نئے آ گئے تو ان کو فائدہ ہو جاتا کہ بھئی ایک صاحب اس ایسے درس میں آ گئے اور ان کو معلوم ہوا کہ شراب پینا حرام ہے اور شراب جو پیتا ہے اس کو سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. اور ایک صاحب ہے شرابی ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ ڈاکٹر صاحب ڈرا دیے ان کو، بولے میاں تم اتنی شراب پیتے کہ سیروسس آف لیور سے مر جائیں گے. تو انہوں موت سے ڈر کے شراب چھوڑ دیے. یہ صاحب اللہ سے ڈر کے شراب چھوڑ دیے. یہ متقی نہیں ہے. اللہ سے ڈر کے جو شراب چھوڑے ہیں یہ متقی ہے، اور متقی نہیں ہے، وہ موت سے ڈر کے شراب چھوڑا، وہ تو گناہ گار ہے. تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ تقوی کے معنی اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کے خوف سے ڈر کے گناہ چھوڑ دینا. دیکھیے گناہ بھی دو قسم کے ہیں. گناہ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت دن ہوا یہ بات میں سمجھایا نہیں،
گناہ ایک قسم کا گناہ کیا ہے جو پہلے آدم سے سرزد ہوا. آدم علیہ السلام ابلیس سے سرزد ہوا. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو کرو، وہ نہیں کرا. نماز پڑھو، آپ نہیں پڑھے، گناہ ہے. آدم علیہ السلام کو دوسرا گناہ، آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جھاڑ کے قریب مت جاؤ، آپ چلے گئے. آپ کو بولے شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، آپ کھیلے. تو گناہ کیا ہے؟ جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ نہیں کرنا، جو نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کرنا. تو متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتا ہے. یعنی قرآن پہ ویسے ہی عمل کرتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اندر اس کے جو ہے خوف کی کیفیت ہوتی ہے. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم بشری فبشر عبادی. وہ لوگ جو غیر خدائی طاقتوں سے اجتناب کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، بچتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ وانابوا الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹ کے آتے ہیں. دیکھیے مثال اس کی کیا دی گئی، نوبن جو ہے مکھی کو بولتے، شہد کی مکھی کو بولتے. جس طریقے سے شہد کی مکھی اپنے پٹھے پہ جو ہے بار بار پلٹ کے آتی ہے، ہر جگہ سے رس چوستی ہے، کام کرتی ہے اور پٹھے پہ واپس آتی ہے، تو یہ لوگ کون ہیں؟ جو غیر خدائی طاقتوں کو سے دور رہتے ہیں، چھینا چھوڑیے بہت دور رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹ کے آتے ہیں. تو ان کو خوشخبری ہے فبشر عبادی. تو پھر میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جنت کی خوشخبری جو ہے سنا دیجیے میرے بندوں کو. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. یہ کیسے لوگ ہیں جو کسی بات کو سنتے ہیں اور وہاں سے اچھی چیز کو لے کے اڑ جاتے ہیں، بری چیز کو وہیں چھوڑ دیتے. تقریر سنیں آپ، 50 بےہودگی کی باتیں کرے انہوں، مگر ایک بات بڑی خاص کرے ہو. تو یہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ ایک بات کو لے کے چلے جاتے، 49 کو وہاں چھوڑ دیتے. اب کمپیوٹر پہ کوئی بتا رہے تھے، پرنٹ آؤٹ لیے ہیں کہ کوئی 50 پوائنٹس قرآن کے خلاف کوئی بد نصیب نے بتائے ہیں. اس میں سے میں 2-4 دیکھا، واحیات ہے، کوئی سینس ہی نہیں ہے اس. تو میرے سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی اس کا جواب، میں بولا اس کا جواب دینے 3-4 مہینے قرآن لے کے بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ بڑی گہری وہ کیا ہے وہ، اور جب قرآن لے کے بیٹھنا پڑے. پھر یہ بات یہاں سمجھو آپ، چھوڑ دو اس کو، جانے دو. وہ 3 مہینے قرآن کی تلاوت دوسرے چیزوں میں کرے، سمجھنے کی کوشش کرے تو کدھر کے کدھر سے کس کو جواب دیں گے آپ؟ یہ شرارت ہے ان لوگوں کی، شرارت کر رہے ہیں. آپ خود پڑھ لیجیے، پڑھ کے سمجھیے کہ ایسی بات ہے یا نہیں ہے. بلکہ تو یہ ہم تقاریر جو سنتے، علماء کے تقاریر جو سنتے، بعض وقت بیتوکی باتیں بعض ہو جاتی ہیں، تو ان کو وہیں چھوڑ دیں اور آ جائیں. اور پھر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے جنت کا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تقریر سن کے آتے ہیں، اور میرے ساتھ تو اکثر ہوتے رہتا ہے، تقریر سن کے آ گئے، بیل بجائے، غصے میں کوئی صاحب داخل ہو کے آ گئے، بولے آپ دیکھ رہے ہیں، بولے فلانی مسجد میں ایک صاحب جو تقریر جمعے میں بولے ایسی بات بول دیے، بولے آپ بولیے یہ. ارے جانے دو بھائی، آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، قرآن اور حدیث کے خلاف بات بول دی، چھوڑو ان کو. جو اچھی باتیں ہیں وہ لے کے آ جاؤ، ختم کرتے. کیوں اپنا خون خراب کرتے، کیوں بلڈ پریشر بڑھا لیتے؟ قرآن کا حکم ہے یہ. نیگلیکٹ، خالو سلامہ، ان کو بولو السلام علیکم. جاہل اگر تمہارے سے مخاطب ہو تو کہو کس سے آپ نپٹیں گے، کس کو جواب دیں گے. اچھا اگر جواب اس کو دیجیے جو جواب سے قائل ہو آپ کے، آپ جواب دیں گے تو پلٹا کے آپ سے بولیں گا ارے نہیں صاحب آپ پھر ویسی بات کر رہے ہیں، ان کے ویسی بات کر رہے ہیں. تو یہ مسلمان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں بھی وہ جاتا ہے، کسی بات کو سنتا ہے تو اس میں سے جو اچھی بات ہے وہ لے لیتا ہے، بری باتوں کو وہیں چھوڑ کے آتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہی سمجھدار لوگ ہیں. فمن حق علیہ کلمۃ العذاب. اب یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ بات آنے کے بعد کیا ایسا شخص جس کے اوپر عذاب کا حکم، وہ عذاب کے حکم کا مستحق ہو گیا، عذاب کا مستحق ہو گیا، آف انتا تنخذ من فی النار، تو کیا تم جو ہے ایسے انسان کو جو آگ میں نکال سکتے ہو؟ بھئی یہ بیکار قسم کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کیا پڑنے کا ہے؟ ابھی اگر آگ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو کیا تم ان کو آگ میں سے نکال سکتے ہو؟ بالکل نہیں نکال سکتے. تو پھر یہاں ایک بات ہے، یہ آگ کا ذکر آ گیا، اتنا ریلیونٹ نہیں ہے، مگر 11 تاریخ کے جو ہندو پیپر آتا ہے اس میں ایک نیوز آئی
کہ نار کی جو بات ہو رہی، پہلے میں 2 احادیث سنا دوں آپ کو کہ ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو کچھ 1000 سال جلایا، وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال جلایا تو وہ کالی ہو گئی. اس کی آتھینٹسٹی بھی میں ریاض میں علماء سے بعض پوچھوایا تھا، تو صحیح احادیث میں ہے یہ ایسا ہوا ہے. دوزخ کالی ہو گئی، دوزخ گرم ہے، گرمی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میں اور ایک جگہ جہاں یہ سورہ فرقان کی 12ویں آیت میں کہا کہ دوزخی جب دوزخ کے قریب جائیں گے تو دوزخ کی آواز سنیں گے، زفیر، یعنی they will hear the sound of blazing fire، یعنی آگ کی آواز ہوتی، تیز آگ جو ہوتی اس کی آواز ہوتی. تو اب یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ بھئی دوزخ کالی ہے، دوزخ میں آواز ہے، اور دوزخ سے باہر نہیں نکل سکتے آپ. اب اس کا سائنٹیفک پروف پرسوں اور ایک آ گیا. یہ پروف کیا ہے کہ 250 ملین لائٹ ایئرز زمین سے ایک بلیک ہول ڈسکور ہوا ہے. 250 ملین لائٹ ایئرز بولے تو کیا بولیں گے آپ؟ لائٹ ایئر بولے تو لائٹ جو ہے 1 سیکنڈ میں 3000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. آپ یہاں کھٹکا کھولتے ہی 3000 کلومیٹر چلے گئی لائٹ 1 سیکنڈ. 1 منٹ میں کتنی جائیں گی؟ انٹو 60. 1 منٹ. 1 گھنٹے میں کتنی جائیں گی؟ انٹو 60. 24 گھنٹے میں کتنی جائیں گی؟ انٹو 24. 365 دن میں کتنی جائیں گی؟ انٹو 365. تو 1 لائٹ ایئر اتنا ہو گیا. تو 250 ملین لائٹ ایئرز دور ایک گیلیکسی ڈسکور ہوئی جس میں سے آواز آ رہی، ساؤنڈ ویوز پہلی دفعہ ڈسکور کریں. اس واسطے میں نوٹ کر لیا، حالانکہ یہاں ریلیونٹ نہیں آتا، تو گزر گیا اس لیے میں نوٹ کرا. تو اس طریقے سے آپ کو دوزخ کا سائنٹیفک پروف مل رہا. اچھا، پھر دوزخ کالی ہو گئی. اب جیسا سورج ہے، سورج میں ہائیڈروجن جل کے ہیلیم بن رہا، جس کی وجہ سے بولتے ہیں کہ ہر سیکنڈ کئی بلین ہائیڈروجن بامز جیسا برسٹ ہوتے ہیں، ایسا ایک ایکسپلوزو فورس ہے. لیکن سورج میں اتنا مادہ ہے، اتنا میٹر ہے کہ اس کو ایسا دبا رہا ہے کہ وہ پھٹ نہیں سک رہا. اب جیسا میں اس کے نیچے اگر پیر رکھ دوں تو اتنا وزن پڑ رہا ہے کہ اب یہ کھمبے کے نیچے اگر کوئی چیز رکھے تو کتنا دبنگا ہو، تو اس کی وجہ سے پھٹ نہیں پا رہا ہے. تو اب کچھ دن کے بعد جیسا گیس کا تیل ختم ہو جاتا خندیل میں، ہائیڈروجن ختم ہو جائے گا. ہائیڈروجن جب ختم ہو جائے گا تو یہ ایکسپلوزو فورس نہیں رہے گا، خالی دبانے کا فورس رہے گا. تو اب یہ سورج اب 14 لاکھ کا گولا ہے، 14 لاکھ کلومیٹر کا گولا ہے، برننگ فائر. اب یہ سکڑتے چلے جائے گا، سکڑ کے 19 کلومیٹر ڈائیمیٹر کا گولا بن جائے گا، یہاں سے گنڈی پیٹ تک. اور اگر زمین کو ہم ایسا سکڑے 13,000 کلومیٹر ڈائیمیٹر زمین کا ہے، چھوٹی ہے بہت، 13,000 کلومیٹر، تو کرکٹ بال کی اتنی ہو جائیں گی زمین. تو بولتے ہیں کہ اس میں گریویٹی اتنی، بلیک ہول کیوں بولتے ہیں اس کو، اس میں اتنی گریویٹی، اتنی اندرونی کشش ہوتی ہے کہ کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی. قرآن میں اس بات کا ڈسکرپشن آیا کہ یہ دوزخی چاہیں گے کہ دوزخ سے باہر نکلیں، لیکن نہیں نکل سکتے. تو دوزخ کالی ہوگی، سائنٹیفک پروف مل گیا. دوزخ میں کشش ہوگی، سائنٹیفک پروف مل گیا. دوزخ سے آواز آئے گی، سائنٹیفک پروف مل گیا. اور کیا چاہیے؟ ارے صحابہ کو نہیں تھا سب یہ سب، خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ایمان لا لیتے تھے. کہاں کی سائنس، کدھر کا سائنٹیفک پروف، کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے پاس تو یہ تمام چیزیں کھل کے آ رہی ہیں. اس کے باوجود جو ہے بس اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے. اور پھر آگے کہا کہ اس کے برخلاف کیا ہوگا؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، اور برخلاف اس کے وہ لوگ جو اللہ اپنے پالنے والے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچیں گے، نیک عمل کریں گے. لہم غرف من فوقہم غرف مبنیہ، تو ان کے لیے اونچے مقامات ہوں گے. وہ اونچے مقامات پہ اور اونچے مقامات ہوں گے جو ایک کنسٹرکشن ہوگا، بلڈنگ ہوگی، ملٹی سٹوریڈ فلیٹس. آپ ایک فلیٹ لے کے وہ کودنے لگے، میں فلیٹ لیا نا، ہیبٹس پہ لیا، میں ایسا کرا، وہ اتنے میں لیا، اتنے میں لیا. اجی جنت میں جو آپ کو پورا کمپلیکس مل جاتا، یہ ایک فلیٹ کے پیچھے کیا پڑے ہیں، آپ کو پورا کمپلیکس مل جاتا. تو یہ ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز رہیں گے جنت میں، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے جو ہے نہریں بہ رہی ہوں گی. وعد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے.
اس کا اپوزٹ کون ہے؟ ابلیس ہے، شیطان ہے، اپنے وعدے کے وعدہ کر کے دھوکہ دیتا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے. اب دیکھیں جس کو اس بات پہ یقین آ گیا وہ آخرت میں بلڈنگ بنانے کی کوشش کرے گا. میں بولے گا کیا کہ رہنے کو تو ہے بھائی، چھت ہونا کچھ رہنے کے لیے ہے، لیکن وہ جو ایکسس گھروں پہ گھراں بناتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ سوچیں گا کہ بھائی وہی چیز میں خیرات کروں تو جو ہے جنت کما لوں، وہی اللہ کے راہ میں لگا دوں تو جنت کما لوں. تو یقین، ایمان اور یقین کی بات ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سے نوازے. الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. کیا تم نے غور نہیں کیا؟ الم ترى دو معنی آتے ہیں، ایک یہ کہ جو ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، ایک جگہ بات آتی ہے کہ کیا تم نے اس بات پہ غور نہیں کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، نیچے گراتا ہے، پھر اس سے چشمے جاری کرتا ہے زمین میں. کون جاری کرتا ہے؟ ابھی جو بارش ہو رہی ہے، بہ رہی ہے، موسیٰ ندی بھی چلو تھوڑا چالو ہوئی ہے، گوداوری ہے، کرشنا ہے، تمام جو ریورز ہیں یہ کہاں سے بہ رہے ہیں؟ یہ بارش کے پانی سے. تو کون بہا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہا رہا ہے. کوئی گورنمنٹ آف آندھرا پردیش نہیں بہا رہی گوداوری، وہ تو مجبور ہے، پانی سوکھ گیا تو جو ہے پریشان ہو جائے گی. تو یہ پانی بہا رہا ہے. پھر اس کی مثال دیکھیے کہ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، پھر اس کے بعد میں اس سے جو ہے مختلف کھیت نکالتے ہیں جس کے مختلف رنگ ہوا کرتے ہیں. کوئی ہرا بھرا کھیت ہے، کوئی سرسوں کا کھیت ہے، پیلے کا پیلا. کیا سین ہوتا سب پنجاب کے علاقوں میں، جو گاؤں میں آپ دیکھیں سرسوں کا کھیت ایسا بہترین معلوم ہوتا ہے، ایک پیلی چادر ہے کہ پھیلی ہوئی. غور کرو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ غور کرو کہ وہ ایک پانی ہے جس کا کمپوزیشن H2O ہے، اس سے جو ہے مختلف رنگوں کے مختلف کیا رنگوں کا اسکیم ہے، رنگ ہی رنگ ہے. بوگن ویلا بھی ہے، گلاب بھی ہے، بلیک روز بھی ہے. اب وہ پھولوں کے نام یاد نہیں ہے مجھے، کیسے موتیا کا بھی پھول ہے سفید، جیٹ وائٹ، کیسے کیسے جو ہے وہ نہیں ہے ورائٹیز پھولوں کے. تو یہ ایک ہی پانی سے جو ہے یہ کھیت اگائے اور اس میں مختلف رنگوں کے یہ کرے. تو اس کے بعد میں کیا ہوا؟ یہ سب تو اس کی جوانی ہے. یہ بیج پھوٹا، پیدا ہوئی، بڑے پھول دیے، یہ ان کی جوانی ہے. اب ان کا بڑھاپا کیا ہوا؟ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر کیا ہوا؟ یہ سوکھ گئے اور پھر تم اس کو دیکھو گے کہ وہ پیلے پڑ گئے. لال پھول بھی پیلا پڑ گیا، کالا پھول بھی پیلا پڑ گیا، چلے گیا رنگ، زندگی نکل گئی وہاں سے، رنگ چلے گیا. پورے جو بوگن ویلا بھی جو ہے آخری میں وہ پیلے پڑ گئے. آپ کبھی سوکھے ہوئے نیچے گرے ہوئے دیکھیے آپ، ارے یہ جب جھاڑ پہ تھے تو جو ہے لال تھے، یہ سوکھ کے جو ہے پیلے. یہ ہے قرآن. ایک ایک حقیقت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے فضل سے کہیں آپ کو کانٹرڈکشن نہیں ملے گا کہ قرآن میں جو بات لکھی ہوئی آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ ایگزیکٹلی ویسی ملے گی. پھر کہا کہ ثم یجعلہ حطاما، پھر ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. ان فی ذالک لذکر لاولی الالباب، بے شک اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو عقل مند ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے. اب یہ نصیحت کیسی ہے؟ اگر آپ اس کو جو ہے لے کے نکلیں کہ سورہ کہف میں، سورہ کہف کی 45ویں آیت ہے، اس میں زندگی کی مثال پانی کی دی گئی. ذرا سمجھنے کی کوشش کی. سورہ کہف کی 45ویں آیت میں زندگی کی مثال کیسی دی گئی کہ جیسا آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور وہ بیج جھاڑ جو ہے وہ پانی کو لے کے اگتا ہے اور پھر سوکھ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہوائیں اڑا کے لے کے چلے جاتی ہے اس کو. تو کیا نکل جاتا ہے اس میں سے؟ پانی نکل جاتا ہے. تو ہماری زندگی کی مثال یہی ہے. بیج پیرے تھے والدین، باہر آئے، پھول پھل دیے، بوڑھے ہو گئے، ختم ہو گئے، دفنا دیے. اس کے بعد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بعض کے تو ہڈیاں بھی نہیں ملے. تو مثال یہ دے رہے ہیں کہ بھائی اب تم خالی پھولوں کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیلے نہیں پڑیں گے، یہ خشک نہیں ہوں گے. موت کو یاد کرو کہ جیسا ہر جھاڑ کا پھل اور پھول جو ہے تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اس طریقے سے تم کو بھی جو ہے یہاں سے جانا ہے. تو یہ لوگ، یہ وہی لوگ رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں، جو انٹیلیجنٹ ہے، سمجھدار ہے. اب دیکھیے جو تقدیر کی بات آ رہی تھی، ایمان اور تقدیر کی بات آ رہی ہے. فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو کیا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہے، ایک روشنی پہ ہے، یعنی قرآن کا حوالہ. تو کس نے کھولا سینہ اسلام کے لیے؟ میں نے نہیں کھولا اپنا سینہ اسلام کے لیے، یہ آپ کا کرم ہے.
دیکھیے بات سمجھیے، میں پھر ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بعض وقت مثال سے بات سمجھ میں آتی کہ بھئی ایک کیلا دروازے کا پھنس گیا تھا، زنگ آ گیا تھا. اب میں لا کے اس میں گیس کا تیل ڈالا، وہ کرا، اسکرو ڈرائیور سے پوری محنت کر کے وہ کیلے کو کھولا. اب فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسکرو ڈرائیور کو بولنا سکھا دیے، وہ اسکرو ڈرائیور پلٹ کے میرے کو بولا کیسا کھولوں میاں کیلا ہو، آپ اٹھا کے پھینک دیں گے اس اسکرو ڈرائیور کو. محنت پوری میری لگی، تو کریڈٹ لے رہا. ہم تم کو ایمان دیے اور تو سمجھ رہے تم اپنے سے ایمان لائے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے ایمان لانے؟ یضل من یشاء و یہدی من یشاء یرزق من یشاء بغیر حساب. جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم عمر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زیادہ عمر دیتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. دیکھیں میں اس بات پہ اس واسطے زیادہ ٹائم دیتے جا رہا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی ایک بڑی برائی ہے، ذرا نیکی کرتے دوسروں کو کافر سمجھتے. نہیں معلوم وہ شاہد نکل جائے، نہیں معلوم وہ ہو سکتا کسی ایمان کی کوئی کیفیت اور عمل میں وہ بچ کے جنت میں چلا جائے اور اس کے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے معاف نہ کریں کیونکہ ہم کو قرآن حدیث کا علم دیا تھا. یہ علم ہونے کے باوجود تم اپنے پہ فخر کرتے تھے کہ تو میں نے اسلام قبول نہیں کیا، مجھے قبول کروایا گیا. آپ دیے توفیق. بات یہ سمجھنے کی ہے، اوپر کی بات سے جو ہے جسٹیفائی ہو گئی یہاں کی بات کہ کیا وہ ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے. اس کی مثال آ رہی فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. تو افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل و دماغ اللہ کے ذکر کے لیے سخت ہو جاتے ہیں. دیکھیے قلوب، میں حوالہ بھی لکھ لیا ہوں، سورہ اعراف کی 179 آیت ہے. یہاں بات آئی ہے کہ ان کے قلوب ہیں اور اس سے سمجھتے نہیں. تو یہ صدر جو ہے، صدر سینے کے لیے ترجمہ ہوا ہے. صدر قوم بھی بولتے ہیں آپ، ہیڈ آف دی کمیونٹی، صدر اس کو بھی بول سکتے ہیں. قلب اس کو بولتے ہیں، قلب اس کو بھی بولتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی جو ہے ایک انقلاب ہوتے رہتا ہے دماغ. تو دل و دماغ کا ترجمہ جو ہے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کہا کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے، اس کا دل و دماغ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور پھر وہ قرآن پہ اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن جو نور ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے. یہ اندر کا نور ہے. کرنٹ فیلیئرس کا اگر ہم کو ایکسپیرینس ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں روشنی چلے گی، اب وہ ڈائننگ ٹیبل سے ٹکرا رہے ہیں اور میز سے ٹکرا رہے ہیں، کرسی سے ٹکرا رہے ہیں، پیالی پھوڑ دیے، نہیں دکھ رہا. تو یہ اندر کی زندگی میں اندھیرے ہے، تو ہم اندر کی زندگی میں یہ سب چیزیں پھوڑتے پھر رہے ہیں، ہم توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، دوزخ کی زندگی گزار رہے ہیں ظلمات میں، اندھیروں میں. تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اس کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں. اور افسوس ہے ان لوگوں پہ جن کے دل و دماغ کو میں سختی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ایبزارب کرنے کے لیے. دل و دماغ میں سختی. دیکھیے سختی کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک اسپنج ہے، اسپنج بالکل ڈھیلا ہے، آپ پانی میں ڈباتے جو ہے پانی لے لیتا اندر، یہ نرم ہے، کوئی بھی چیز کو ایبزارب کر لیتا. آپ اس کو دبائیے زور سے، اب وہ دبی ہوئی حالت میں آپ اندر پانی میں ڈالیے، نہیں جسٹ کرتا، ہو سختی آ گئی، اس میں ریجیڈیٹی آ گئی، سختی آ گئی، نہیں قبول کرتا. تو معلوم ہوا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ نرم ہوتے ہیں، ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. ان لوگ سنتے ہیں، اچھی باتوں کو سن کے ایبزارب کرتے ہیں. جو کافر، مشرک اور منافق ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور پھر کہا کہ اولئک فی ضلال مبین، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر کا مطلب یہاں کیا ہے، قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، وہ لوگ جو ہے یہ کھلی ہوئی گمراہی پہ ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین باتوں کی یعنی بیسٹ کتاب، احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، احسن جو ہے سپرلیٹو ڈگری. حدیث بات، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے بھی آتا ہے، کوئی بھی واقعہ بات، یعنی یہاں قرآن کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسٹ باتیں نازل کی ہیں کتاب کی شکل میں، جس کی باتیں ملتی جھلتی بھی ہیں اور دوہرائی بھی گئی ہیں. قرآن کے بارے میں ڈسکرپشن آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار آیا، ملتی جھلتی بھی ہیں، دوہرائی بھی گئی ہیں. تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، وہ لوگ جو اپنے پالنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں
ان کی چمڑیاں کپ کپانے لگتی ہیں جب قرآن کو سنتے ہیں، رونگٹے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ حیدرآباد کی زبان میں جو ہے اللہ کا ذکر ہو رہا، بہترین قرات ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا مگر آنکھوں سے پانی چلے رہا۔ جائزہ لے کے بولے ارے ایک لفظ نہیں سمجھ رہے قرات کا، پھر رو رہے ہیں کئی قرات سے، کائی کو رو رہے ہیں؟ ایمان کی کیفیت ہے، اللہ کے کلام پہ رو رہے ہیں اور کچھ۔ یہیں ایک قرات کا مقابلہ ہوا تھا تو کئی لوگوں کی آنکھوں میں پانی تھا، ادھر ادھر سے خاری آ گئے تھے۔ تو یہاں جو ہے نشانی ہے، دیکھیے یہ میں تو بولتا ہوں یہ میٹر کی آیات ہے۔ یہ دیکھیے آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو کیا آپ کی چمڑیاں جو ہے کپ کپانے لگتی ہیں، رونگٹے کھڑے رہ جاتے ہیں آپ کے؟ اور پھر کہا کہ سما تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جلد، ان کی چمڑیاں اور ان کے دل و دماغ اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتی ہیں۔ اب آپ جو بولے داخل ہوتا، جو بولے داخل ہوتا۔ دیکھیے کیا ہے، ریسیپشن ہے، یہ ریسیپشن اور ریسپانس کی بات ہے، یعنی ریسیپشن کے لیے تیار ہے۔ ایک صاحب ہے، آپ ان کو تڑپ رہے ہیں قرآن سمجھانا بھئی آئے تو انہوں سننا ہی نہیں چاہ رہے، ریسیپشن ہی نہیں ہے ان کا، نرمی نہیں ہے ان کی طبیعت میں۔ عقل ہے، بہت عقل مند ہے، لیکن نرمی نہیں ہے، بات نہیں سمجھ رہے ہو۔ تو اب اسلام جو ہے 3 لیول سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک جسمانی لیول ہے، بچے کو آپ نماز پڑھا دیے۔ ایک انٹلیکچوئل دماغی لیول ہے، ہم لوگوں کا لیول ہے کہ بھئی پڑھ کے کر کے سمجھے کہ ہاں بھئی اس کتاب پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک جذباتی لیول ہے، وہ جو بزرگان دین کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا لیول تھا کہ بالکل ہی جو ہے ان کا ایک جذباتی لیول تھا کہ ایک محبت کی عجیب کیفیت تھی، راتوں کو بیٹھ کے رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میرے لیے ہے جو رات بھر کھڑا کر کے دیکھتا ہے مجھے، یہ جذباتی لیول ہے۔ ایک وقت آپ ہاتھ میں چراغ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے نکل گئی، لوگ پوچھے کہ کیا ہے تو بولے مجھے رات میں ایک احساس دلایا گیا ہے کہ بہت سے لوگ سو رہے ہیں، جو کچھ لوگ جاگ رہے ہیں وہ جنت کی امید میں اور دوزخ سے ڈر کے جاگ رہے ہیں، کسی نے اللہ کے لیے عبادت نہیں کی، تو میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں۔ کیفیت الگ ہے، اس کو انٹلیکچوئل نہیں سمجھ سکیں گے، اس کو ایک جذباتی کیفیت ہے۔ تو بات سمجھنا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر جب ان کے سامنے آتا ہے تو ان کی چمڑیاں ہلنے لگتی ہیں اور پھر ان کے جو ہے دل و دماغ اللہ کے ذکر کے لیے جو ہے نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ قرآن جو ہے اس کی ہدایت وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ پھر بات آ گئی میرے بس میں نہیں ہے، اور پھر کہا کہ وَمَن یُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر ہدایت ہے تو آپ کا کرم ہے، ہدایت نہیں ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ کیا بولیں گے، کیا بولیں گے، ہم کیا بول سکتے ہیں؟ آپ کی کائنات ہے۔ بھائی کوئی صاحب ایسے بولے ایسا کیسا کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا، میں بولا بھائی اب آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہوں میں، اب کہ میں آیا تو آپ ڈرائنگ روم میں کچن رکھتے، میں آ کے آپ سے نہیں پوچھ سکتا آپ ڈرائنگ روم میں کچن کیوں رکھے، آپ بولتے میرا ڈرائنگ روم ہے میں کچھ بھی کر دوں، میں لائٹرین رکھتا ہوں، آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ تو یہ اس کی کائنات ہے، جو چاہے کرتا ہوں، کسی کو کتا بناتا، کسی کو بلی، کسی کو شیر، کسی کو انسان، کسی کو مومن، کسی کو کافر، یہ اس کا اختیار ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اختیار میں جا کے ہم کو پوچھنا نہیں ہے، یہ بحث مت کرو، بولے مان لو، ایکسپٹ کر لو۔ تو پھر اس کے بعد میں کہا اب یہاں تقوی کا لفظ سمجھایا گیا ہے، آف من یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے سے برے عذاب کو بچائے، یتقی، قرآن دیکھیں قرآن خود تقوی کا لفظ سمجھا رہا ہے، کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے اپنے چہرے کو بچائے، یتقی، بچائے، تو تقوی کا مطلب کیا ہوا کہ کسی چیز کی تکلیف سے ڈر کے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ پیدا کی ہے، جو ان کے حکم سے لوگ دوزخ اور جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اس واسطے کہ دوزخ میں تکلیف ہوگی، گناہ کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے، اسے تکلیف ہوگی، تو تقوی کا لفظ سمجھا دیا کہ اللہ سے ڈر کے جو ہے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرنا۔ تو کیا ایسا آدمی اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے جس کو ایسا ایکسپیرینس نہ ہو؟
اور پھر وقیل للظالمین تم تکسبون، اور جو ظلم کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو کمایا ہے اس کا مزہ چکھو۔ یہ ظالمین کون ہے؟ ظالمین کا ڈیفینیشن کئی جگہ آ گیا ہے، زیادتی کرنے والے، نہیں ماننے والے۔ کافر کو بھی ایکویٹ کیا ہے، آگے بات آ رہی ہے نیکسٹ پیج پہ، یہ بات انشاءاللہ آ جائے گی تفصیل میں۔ کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور اس سے پہلے بھی قوموں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا تو ان کے اوپر ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا ان کو شعور بھی نہیں تھا، شعور بھی نہیں، کہاں سے آئے گا؟ بھئی آپ کو پیغمبروں کے واقعات میں تو مل جاتا ہے، فرعون کے واقعات میں ملتا، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم جو تباہ ہوئی تھی۔ اگر ہمارے ہی پہ نظر ڈالنا ہے تو لاتور کو یاد کیجیے، وہ بڑے دردناک واقعے تھے کہ جو لوگوں نے اپنے گھر پہ اپنے ہاتھوں سے پتھر رکھے تھے گھر بنانے کے لیے، وہ ان کے ہاتھوں کے پتھر ان پہ گر کے مرے، وہ ان کو کیا معلوم کہ یہ تقدیر میں میرے ہی ہاتھ سے میرے موت کا سامان کیا جا رہا ہے، مجھے کیا معلوم تھا؟ تو پھر یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ فَأَذَقَهُمُ اللَّهُ الْخَزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ذلت کا عذاب دیا، بے عزتی کا۔ یہ کفر جو کرتے ہیں، یہ تکبر کرتے ہیں، یہ شیطان کے فالوورز ہیں۔ شیطان سجدہ کیوں نہیں کرا؟ تکبر کرا۔ یہ انا ہے ان میں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ مومن جو ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ دیکھیے اللہ کو بڑا ماننا بہت سے لوگ مانتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا ماننا بہت کم لوگ مانتے ہیں۔ میرے سے گھس لے رہے ہیں میں تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ اپنی عزت کی خاطر نہیں کرتے تھے، ہم اپنے وہ اس سے نہیں ہٹیں گے، ہمارا یہ میں تھا، میرے پرنسپلز، میرا وہ، تو ان کو وہ جو عزت تھی اس کی بے عزتی کا عذاب ہوگا اس دنیا میں، اور پھر آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش کہ یہ جان، دیکھیے ایک کچھ عجیب تڑپ ہے اس میں کہ کاش کہ یہ سمجھ سکتے کہ یہ خالی مان لیں تو بات ختم ہو جاتی، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب تھی ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا ان کے چچا کا، کہ بس آپ اس وقت بھی اگر آپ قائل ہو جائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مان لو، آپ نہیں مانے، نہیں تھا۔ اب یہاں آگے جو ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذِا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب آیت تو بڑی سادی دکھ رہی، ہم نے تمام انسانوں کے لیے یعنی کیا کیا ہے کہ ہر مثال بیان کی ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہ انسانوں تک یہ بات پہنچیں گی کیسا؟ تقاضا ہو گیا نا، قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، درس قرآن ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش، یہ انسانوں تک یہ بات پہنچے گی کیسا؟ آپ ہی سے تو پہنچے گی نا، آپ ہم سے پہنچے گی۔ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو، تو اس کے لیے ہم کو ماڈل بننا پڑے گا، جبھی تو انسانوں کی بات پہنچے گی۔ بھئی ہمارے جو ہے ایک جیسا ایک مثال آتی ذہن میں کہ بھئی ایک کمپلیکس میں کوئی ایک افریقن آ کے بس گیا، تو اس کو بچے کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھے وہ وسترے سے جو ہے مانگ نکالتا ہے، تو اس کو ایک کو دیکھ کے آپ کا اوپینین افریقنس کے بارے میں بن گیا کہ جو افریقن حبشی ہوتے وہ وسترے سے مانگ نکالتے، کنگھی سے نہیں نکالتے، اتنے سخت بال رکھتے، تو پورے افریقنس کے بارے میں آپ کا اوپینین ہو گیا۔ اب آپ کے پڑوس میں آپ ایسے ہیں، رات میں دھنا دھن زور سے ٹی وی چل رہا، وہ لڑائیاں چل رہے ہیں، بچے آ کے وہ ڈن 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 گاڑی میں بجا رہے ہیں، تو ایک مسلمان فیملی جو بڑے کمپلیکس میں ہے اس کے بارے میں تمام غیر مسلموں کا اوپینین ہو گیا کہ بھئی یہ بڑی جاہل قوم ہے، حالانکہ سب ویسے نہیں ہے۔ تو انسانوں تک میسج پہنچانے کے لیے ہم سب کو ماڈلز پڑھنا پڑے گا، قرآن اور حدیث پہ جو ہے عمل کر کے بتانا پڑے گا۔ قرآن عربین غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن عربی ہے، عربوں کو مخاطب کیا گیا، یہ قرآن عربی ہے، the original language of the Quran is Arabic۔ اور بڑی خاص بات ہے کہ کئی کنٹریز کی آفیشیل لینگویج عربک ہے، عربک ہیز ناٹ لاسٹ اٹس گرامر، جیسا پرانی دوسری زبانوں کی گرامر ہی ختم ہو گئی،
تو عربی زبان اس وقت بول چال کی زبان ہے. سعودی عربیہ کو جو لوگ گئے ہیں, کئی جگہ پہ قرآن کے ملتے ہوئے الفاظ جو ہے آپ کو مل جاتے ہیں, اس کی گرامر زندہ ہے, لوگ بات چیت کرتے ہیں. اور عرب دیکھیے تقاضا یہی ہوتا نا, قرآن کو ایسے ہی سمجھو جیسا عرب سمجھتا ہے. ہماری اردو بنی, مسلمان انڈیا میں آئے, کچھ سنسکرت الفاظ ملے, کچھ فارسی الفاظ ملے, کچھ عربی الفاظ ملے, مل کے جو ہے اردو ڈیولپ ہو گئی. اردو میں بعض چیزوں کا ہمارے ذہن میں مفہوم بیٹھ گیا, قرآن کا ترجمہ کرے تو وہی معنی قرآن پہ لا کے تھوپ دیے. تو ہوا یہ کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, فرقے ہو گئے, اسکولز آف تھاٹ بن گئے. اب قرآن کو آپ ایسا سمجھے جیسا نزول قرآن کے وقت عرب کیسا سمجھتا تھا, تو بات ہی الگ ہو جاتی, کچھ الگ ہی کتاب معلوم ہوتی, کیا کیا اس میں باتیں ہیں. تو یہاں بول رہے ہیں کہ عربی قرآن ہم نے نازل کی, عرب مخاطب تھے اس سے, اور جو ہے کیا کس لیے, اس میں کوئی غیر ذی ایواج, اس میں کوئی کروکیڈنس نہیں ہے, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, سیدھی باتیں, گول گول باتیں نہیں ہیں اس میں. دیکھیں کوئی صاحب بولے نہیں جوتیشیاں بہت صحیح بات بولتے, اور انہیں بولا پرسوں میں آپ پتھر پہ کلی کرے تو چھینٹے اڑتے نہیں, کیا صحیح بولا بولے, تو گول گول پھرا کے جو ہے انہیں حوالہ بیوقوف بیچارہ سمجھ رہا ہو بھائی سبھی کلی کرے پتھر پہ تو چھینٹے اڑتے, کون سی خاص بات ہے. تو گول گول ایسا اس قسم کی باتیں نہیں ہیں. آپ ویریفائی کر لیجئے, ایک ایک آیت ویریفائی کر لیجئے, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, بالکل سیدھی کتاب ہے. اور پھر کس لیے نازل کی گئی ہے, تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو, تاکہ تم اللہ سے ڈرو, گناہوں سے بچو اور نیک عمل کرو. اب یہ بڑی پیاری مثال ہے, مشرکوں کے لیے بڑی پیاری مثال ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہا شرکاء متشاکسون ورجل سلام رجل هل یستوینا مثلا. یعنی اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو کئی باسز کے تحت کام کرتا ہے, متشاکسون جو آپس میں اختلاف رکھتا ہے, کئی اس کے عہدیدار ہیں, اس کے تحت کام کرتا ہے, اور ایک آدمی ہے, ایک ہی باس ہے اس کا, ایک ہی کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ اب میرے کو فوراً بینک ذہن میں آیا. آپ بینک میں چلے جائیے, کوئی بڑی بینک میں چلے جائیے, وہ کاؤنٹر کے پاس دیکھیے ایک بیچارہ پیون چپراسی جو رہتا, انہیں بولتا میاں ذرا 16 نمبر رجسٹر دو وہاں سے. انہیں اچھا یہ چیک ذرا صاحب کے میز پہ رکھ دو. اس کے انہیں بلاتا, ارے آپ کب بولا ہے تو پاس بک لے کے آؤ, بول کے آپ اتنی دیر کر دیے. وہ ایک بیچارہ دیوانہ ہو جاتا ہے, اس کو خالی آبزرو کرتے کھڑے رہی یار. کئی باسز ہیں اس کے. یہ مشرکوں کا حال ہے, میں سنا ہوں. اب ایسا ہے پبلکلی باتیں بولنے کے, تو لوگ بولتے سمجھ میں نہیں آتا صاحب, ساؤتھ کو گئے تو کچھ, نارتھ کو گئے تو ایسٹ کو گئے تو کچھ, ویسٹ کو گئے تو. آپ لوگوں کا ایسا ہے کہیں بھی جاؤ ایک ہی چل رہا ہے. دیکھیے بات سمجھیے آپ, اتنی پریکٹیکل مثال. اچھا دوسرا پیون ہے, جنرل مینیجر کے اجلاس کے باہر بیٹھا ہوا ہے, کمرے کے باہر بیٹھا ہوا ہے, اطمینان سے بیٹھا ہے. انہوں بلائے تو جاتا نہیں, تو سگریٹ پیتے بیٹھا, سکون سے اطمینان سے بیٹھا. تو اب تو سمجھو 10 لوگوں کی غلامی کرو گے تو کیسا کر سکو گے, ایک اللہ کی غلامی کرو. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں. کائے کے لیے سمجھاتے ہیں کہ تم سمجھو. الحمدللہ, ساری تعریف سارا شکر اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعلمون, مگر میجورٹی جو ہے نہیں جانتی. میجورٹی یہ بات کو نہیں جانتی. کس بات کو نہیں جانتی؟ کہ ایک باس, ایک اللہ کو ماننا آسان ہے بنسبت جو ہے اتنے خداؤں کو نعوذ باللہ اپنے سے مخلوق میں سے اٹھا کے کھڑا کر دینا. اب یہ بھی بڑی خاص آیت ہے کہ انکا میتون و انہم میتون, بے شک آپ کا انتقال ہوگا اور ان لوگوں کا بھی انتقال ہوگا. تو بات ثابت ہے, قرآن سے بات ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. پھر سورہ آل عمران ورس 144 144 میں کہا گیا, جنگ احد میں مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. لوگ چتر بتر ہو گئے, یہاں تک کہ صحابہ بولے آپ لڑکے کیا کرتے, چلو. بعض گھس گئے جنگ میں, بعض چلے گئے, ایسی کیفیت ہو گئی, مشہور ہو گیا. تو پھر ایک آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہارے نبی مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اب یہ بڑی خاص بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں انتقال ہوا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کرنے نکلے تھے تلوار لے کے ایمان کی کیفیت سے پہلے, انہوں نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کہے کہ کوئی اگر ایسا کہے تو میں سر اڑا دوں گا اس کا. اتنے ایموشنل ہو گئے.
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ آل عمران کی یہ 144 آیت سنائی کہ اگر تمہارے نبی مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تب ایک بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اب اس کے بعد کی ان کی کیا زندگی ہے، قرآن میں کوئی بات نہیں ہے، لہذا یہاں خاموشی بہتر ہے. اب احادیث میں باتیں آتی ہیں، بہت سی باتیں احادیث میں آتی ہیں، صحیح احادیث میں آتی ہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہاں دیکھیے ہمارے زندگی کے 5 سٹیجز ہیں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں. ایک ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کا سٹیج ہے، قرآن سے ثابت ہے. سورہ اعراف کی 172 to 174 آیت میں کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی پیٹوں سے ان کے ذریات یعنی پورے جینز نکالے گئے تھے اور ان سے گواہی لی گئی تھی کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالنے والا نہیں ہوں. سب نے گواہی دی تھی کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ گواہی اس لیے لے رہا ہوں کہ کل تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمارے والدین مشرک تھے اس لیے ہم نے شرک کیا. تم گواہی دے چکے ہو. وہ پہلا سٹیج ہے ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے. اس کے بعد میں ماں کے پیٹ کی زندگی 9 مہینے کی زندگی وہ بھی گزار کے آئے، پھر یہ زندگی گزار رہے ہیں. پھر خبر کی زندگی ہے، عالم برزخ کی زندگی ہے جس کی سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو ہے کروائی گئی، یعنی مرنے سے لے کے جو ہے قیامت میں جی اٹھنے تک وہ زندگی ہے. پھر قیامت میں فیصلے کے بعد جنت کی یا دوزخ کی زندگی. اب ہم کو بھائی پچھلی زندگی کے بارے میں بتا دیا گیا، آگے آنے والی زندگی کے بارے میں حساب کتاب بتا دیا. عذاب خبر کی کئی احادیث آپ کو ملتے، قرآن میں بھی بعض جگہ پہ جو ہے اس کے اشارے ملتے ہیں. تو اب یہاں ہوا یہ کہ اس چیز میں بعض وقت تھوڑا ایگزیجریشن سے بعض وقت کام ہو جاتا ہے. تو لہذا یہ ہم نے مان لینا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ایسی ذاتوں کو جو نبی تھے ان لوگوں کو جو ہے کس طریقے سے وہاں رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. احادیث ملتے ہیں، درود شریف پہنچایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ باتیں اب یہ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر بس یہ مان لینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہ جو ہے مدفون ہے مدینہ منورہ میں. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور تم پھر قیامت کے دن تمہارے پروردگار کے آگے تمہارے پروردگار کے سامنے ایک دوسرے سے لڑو گے. ایک دوسرے سے لڑنے کا کیا معاملہ ہے؟ سورہ اعراف 38-39 آیت میں آیا، بڑی زبردست آیت ہے، بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے اس کو کہ دوزخ میں جو ہے بیجز ڈالے جائیں گے، جیسا 1980 کا بیج، تو پھر 1840 کا بیج، ایسے بیجز چلے جا رہے ہیں. تو جب پہلا ایک بیج جب ڈالا جائے گا دوزخ میں تو اپنے پہلے والوں کے لیے بد دعا کرے گا، وہ بولے گا یا اللہ ان کو دوگنا عذاب دے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. یہ کون ہوں گے پہلے والے؟ ہمارے باپ دادا ہوں گے. اگر انہوں نے ہماری تربیت ٹھیک نہیں کی ہے سوچ کے دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دونوں کو دوگنا عذاب ہے. تو پھر باپ دادا جو ہے وہ بولیں گے کہ دیکھو ہو رہا نا عذاب تم کو. زندگی میں آپ اپنی اولاد کو ایسی بات بول سکتے آپ؟ تو یہ سمجھنا ہے کہ اولاد کی ٹریننگ صحیح ہونا ہے، اولاد کی ٹریننگ صحیح ہونا ہے، اور ماں باپ کے ثواب کی خاطر اولاد کو عبادت کر کے دعائیں مغفرت مانگنا ہے. یہی ایک حق ادا کر سکتے ہیں والدین کا. اچھا پھر دوسرا جھگڑا کیا ہوگا؟ لیڈر اور فالوورز کا جھگڑا ہوگا، جو ہم پچھلے اتوار کو غالباً پڑھ چکے ہیں کہ فالوورز بولیں گے یا اللہ ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کو جو ہے عذاب آپ زیادہ دیجیے. وہ بولیں گے سب کو عذاب ہے، ان کو گمراہی کرنے کا ہے، تم کو گمراہ ہونے کا عذاب ہے، تم کیسا گمراہ ہو. پھر تیسرا عذاب جو سمجھ میں تیسرا جھگڑا جو سمجھ میں آتا، آپس میں جو حق تلفیاں ہوئی ہیں، یا اللہ انہیں میری زمین مار کے کھا گیا، یا اللہ انہیں میری دکان مار کے کھا گیا، ان نے ایسا کرا، ان نے ایسا کرا، یہ تمام جھگڑے لڑائے وہاں جو ہے طے ہوں گے. تو بات سمجھنے کی ہے کہ وہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ کہا گیا کہ کوئی آئے گا کہ اس نے دنیا میں مجھے یہ تکلیف دی تھی تو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. پھر کوئی اور آئے گا آ کے بولے گا کہ اس نے مجھے ایسے جو ہے میرے ساتھ غلط حرکتیں کی تھی، تو اس کے نیکیاں تو نہیں رہیں گی دینے کے لیے، اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے. اب جو آ رہا کمپلین کر رہا اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے. تو اللہ بس رحم کرے. بعض وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نیکیاں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ حج کو جا رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، وہاں جا کے معلوم ہوا کہ وہ فلانے سے آپ جو ہے بدتمیزی کرے تھے، فلانے کا دل دکھائے تھے، فلانے کو ایسا کرے تھے، آپ کے نیکیاں ادھر چلے گئے.
پھر بولے حسد سے بھی نیکیاں جلتی ہیں جیسا آگ سے لکڑیاں جلتی ہیں. حسد میں زندگی گزر گئی. انوی جس کو بولتے, جیلسی جس کو بولتے. تو یہ جھگڑا ہوگا. اب یہاں 23واں پارہ شروع ہوا, 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, تو اس سے ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے. قرآن میں نہیں ہے, بولتا قرآن میں ہے. بحث چل رہی, دو لوگوں میں بحث چل رہی. اب ایک صاحب بولے قرآن میں ہے, تو دوسرے صاحب خاموش ہو گئے. دونوں نہیں پڑھے ہوئے, دونوں نے. دیکھیے بحث نہیں پڑھے سے لوگوں میں ہوتی, پڑھنے والے ڈسکس کرتے قرآن کو. قرآن میں بحث کیا کریں گے, ڈسکس کرتے قرآن. تو بول رہے ہیں کہ یہ اس سے ظالم, اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے. وہ کذبا بالصدق اذ جاءہ, اور جب سچائی یعنی قرآن جب اس کے پاس آتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں, تو اس کو جھٹلاتا ہے. اب یہ جھٹلانے کے کیا معنی ہیں, یعنی اس پہ عمل نہیں کرتا. یہ دیکھیے, میں سورہ مائدہ کی 9ویں اور 10ویں آیت ہے, بار بار میں اس کو ریپیٹ کرتے رہتا ہوں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. تو الذین آمنوا کے خلاف والذین کفروا آیا, ایمان اور کفر. وہ عملوا الصالحات کے خلاف وکذبوا آیا. تو عمل الصالحات, صالحات قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا, اس کا اپوزٹ کذبوا, قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرنا, یہ جھٹلانا ہے. کہیں کو جاتے مسجد کے باہر دوسروں کو ڈھونڈنے کے لیے. آپ اپنی زندگی میں اپنے رشتے داروں, اپنے دوست احباب میں نظر ڈال کے دیکھیے کہ ہم خود کذب کر رہے ہیں قرآن کا, حدیث کا, اس پہ عمل نہیں کرتے. تو وہ یہ مثال دی کہ, اور پھر الیس فی جہنم مثوی للکافرین, تو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے, ایسے کافروں کا. تو اب یہاں 3 الفاظ آئے ہیں, ایک ظالم کا, ایک کاذب کا اور کافر کا, تینوں دوزخی ہیں. دیکھیے یہ کیٹیگرائزیشن ہے, بیسیکلی کفر ہے, اس میں نفاق بھی ہے, شرک بھی ہے, ظلم بھی ہے, کذب بھی ہے, یہ تمام چیزیں پورے دوزخی ہیں یہاں سے. اس کے بعد میں دوسری مثال دی جا رہی ہے, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, اور وہ جو سچائی کے ساتھ آیا ہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے آئے تھے, وہ جو سچائی کے ساتھ آیا ہو, وہ صدق بھی, اور جس نے اس کی تصدیق کی قرآن کی کہ یہ سچا ہے. کیسا تصدیق کی, اپنے عمل سے تصدیق کی. جو کذاب تھا وہ عمل نہیں کرتا تھا, یہ جو صدیق ہے یہ عمل کر رہا ہے, اپنے عمل سے تصدیق کر رہا ہے کہ میں قرآن پہ, اللہ پہ, تمام ایمان کے جو ارکان ہیں اس پہ ایمان لاتا ہوں. تو کہا کہ اولئک هم المتقون, یہی تقویٰ کرنے والے ہیں, اللہ سے ڈر کے, گناہوں سے بچ کے نیک عمل کرنے والے ہیں. لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون, لہذا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال میں جو برائیاں ہو اس کا کفارہ کر دے, اس کو چھپا دے, اس کو ڈھانپ دے, اس کو معاف کر دے. یہ کون لوگ ہیں جو قرآن پہ ایمان لائے اور اپنے ایمان اور عمل سے قرآن کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے تصدیق کی, عمل کیا, تصدیق کی ایمان اور عمل سے. یہ لوگ جو ہے ان کے لیے بول رہے ہیں کہ یہ متقین ہیں. بیچ میں ایک آیت چھوٹ گئی, پھر اولئک هم المتقون, یہ 33ویں 34ویں آیت ہے. لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین, ان کے لیے ان کے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جو چاہیں ملے گا. اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ محسنین کو جو ہے جزا دیتا ہے. اب یہاں 2 باتیں سمجھنے کی, ما یشاء, لہم ما یشاؤون عند ربہم, یا تم اللہ تعالیٰ کی بات مان لو, وہاں تمہاری بات مانی جائے گی. یہاں جو وہ چاہ رہا ہے تم کرو, وہاں جو تم چاہو گے وہ کرے گا. کیا بزنس ہے, بات ہم سمجھنے کی. بلینک چیک ہے, بلینک چیک ہے. ایک صحابی کو گھوڑے بہت پسند تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے, یا اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تو بولے یہ آیت نہیں پڑھی تم نے, لہم ما یشاؤون عند ربہم. بھائی میں کرکٹ کھیلا ہوں, بڑی خواہش تھی ایک 6 مارنے کی, نہیں مارا. فاسٹسٹ بولر کو اٹھا لو, 6 کیا 12 18 مارو, لے کے جا کے. جو چاہو گے ملے گا, تم سوچ نہیں سکتے, جو سوچتے جو ہے تم کو ملے گا.
تو ایسی زندگی کی طرف دعوت ہے. اب یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ 3 الفاظ آئے ہیں، ایک صدیق کا، ایک متقی کا، ایک محسن کا. یہ جنتی ہیں تینوں. یہ صدیق کون ہے؟ جو اپنے ایمان اور عمل سے قرآن کی تصدیق کرتا ہے. ہی سرٹیفائز دا قرآن، ٹیسٹیمونیل کے طور پہ اس کا عمل پیش کیا جائے. متقی کون ہے؟ جو عمل کرتے ہوئے اللہ کا خوف رکھتا ہے کہ کہیں غلطی ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ سزا ہو جائے. محسن کون ہے؟ جو اپنے ایمان اور عمل میں حسن پیدا کرتا ہے، پرفیکشنسٹ. آپ 4 رکعت فرض بولے، میں 20 رکعت نفل ساتھ پڑھتا ہوں. کس کو معلوم اگر فرض میں گڑبڑ ہوئی تو نفلوں کا حساب ہو جائے. ایک صاحب ہے 4 رکعت ظہر کے فرض پڑھ کے چلے گئے، ان کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن انہوں نے 4 رکعت سنت پڑھی، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، پھر نفل کچھ نوافل پڑھ لیے. تو یہ محسن ہے. یہ عمل میں حسن پیدا کرنا ہے. نہیں معلوم وہ جو فرض ہے اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے، تو معلوم ہوا کہ ہمارے ایمان اور عمل سے قرآن کی تصدیق ہونا چاہیے. یہ تصدیق کرتے وقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ایمان اور عمل کو مزین کرے، حسن پیدا کرے، اس میں بیوٹی پیدا کرے، کہ جتنا اللہ تعالیٰ بولے اس سے زیادہ ہم جو ہے عمل کریں. یہ کیفیت ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ جزا کیوں دیں گے؟ ما یشاؤون، اس لیے کہ لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے جو سب میں برے اعمال، اسوا پھر کمپیریٹو ٹینس ہے، یعنی سب میں برے اعمال جو ان سے سرزد ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈھانک دے. کفار اس کو کسان کو بولتے، بین زمین میں ڈھانپتا ہے. اس کا کفارہ کیا ہے پوچھتے ہیں، یعنی یہ گناہ کو ڈھانپ دینے، اس کو معاف کروانے کا اس کا کیا دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کا جو سب میں برے اعمال ہے ان کو ڈھانپ دے گا، اور پھر یہ جو کام کیے ہیں اس سے بہتر ان کو اجر دے گا. وہ جو نیکی کرے ہیں اس سے بہتر ان کو اجر دے گا. ایک جگہ 10 گنا آیا، ایک جگہ 700 گنا آیا. ابھی ہم پڑھے ہیں بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بزنس ہے، یہ آپ مان لیجیے. یہاں اس کی بات مانو، وہاں آپ کی بات مانے گا. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِي مِن دُونِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے دوسروں سے یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں. دیکھیں یہ ڈرانے کا کیا ہے، اب ہم اپنی زندگی میں لگا کے دیکھو. اب ایسا ہے حضرت، آپ باس کو خوش نہیں کریں گے تو پھر پروموشن کیسا ہوگا؟ اب بات سمجھ میں بھی آئی ہو گئی، یہ تو ہے وہ. تو اس کو ملا کے رکھو، گھر کو جاؤ، ترکاری بھاجی لاؤ، اس کے بچوں کو اسکول پہ چھوڑو، اسکوٹر پہ ہوئے، پھر دیکھو آپ کو کیسا ترقیاں ہوتے. نہیں تو آپ کو اٹھا کے برنگل پہ پھینک دیتا ہوں میں. تو یہ غیر اللہ سے یہ ڈراتے ہیں. اس طریقے سے ڈرنا تو اللہ سے، جہاں رزق ہے ورنگل میں، کریم نگر میں، جہاں بھی رزق ہے جانا پڑے گا. آپ نہیں بھی جانا چاہے تو جائیں گے. تو بات یہ سمجھیے کہ یہ لوگ اللہ سے ہٹ کے دوسری طاقتوں سے ڈرواتے ہیں. پھر یہی بات آ رہی ہے چوائس کی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ایک جگہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں بات آ رہی ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیں. ہو گئی بات. اب لوگ آ کے بول رہے ہیں وہ آپ کے وہ درس میں آتا پھر ویسی حرکت کرتا. تو بھائی یہاں سنا دینے کا کام ہے، کوئی چارج لے کے نہیں بیٹھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیا کہ انما علیکم البلاغ علینا الحساب، آپ کا کام پہنچا دینے کا ہے، حساب لینے کا کام ہمارا ہے. ہم حج سے آتے ہی حساب لیتے. ان کا حج ہوا، دنیا بھر کے بھائی کی جائیداد مار کے کھائے، وہ پیسوں میں سے جا کے حج کر کے آ کے حج. آپ امپائر ہیں. جو لوگ کرکٹ کھیلے ہیں، آپ ہی بولنگ کر رہے ہیں، آپ ہی وکٹ لے کے ہاؤس بیٹ بول کے خود ہی انگلی اٹھا رہے ہیں. ارے یو آر اے پلیئر، یو ناٹ این امپائر. امپائر تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھو آپ. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ لوگ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضْلٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا. اگر ہماری ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، جیسا کہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ایک صاحب ایسی باتوں میں بولے، بھئی آپ لوگ سب جو ہے یہاں کنورٹ ہوئے سو ہیں، واپس آنا بول رہے ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کیفیت ہے
کہ اگر 10 کروڑ روپے بھی کوئی دیتے بولے تو اسلام سے تو انشاءاللہ نہیں ہٹیں گے، انشاءاللہ نہیں ہٹیں گے۔ اگر کوئی بندوق لگا کے بولے قبول کرو تو ہو سکتا ہے بشر کا تقاضا ہے ڈر کے قبول کرنے، مگر دل نہیں مانے گا۔ فی الحال اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، فی الحال کیفیت یہ ہے کہ دل نہیں مانے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو، ہٹا لیا تو کیسا ہوئے گا؟ وہ کسی واقعے میں نہیں معلوم کہاں تک آتھینٹک ہے کہ وہ کوئی بزرگ جا رہے تھے، کوئی ہٹا کٹا فقیر بیٹھا ہوا تھا، وہ خالی اس کو دیکھ کے دل میں بڑے مقام کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کے دل میں خالی اتنا خیال آیا ہٹا کٹا ہے، بھیک مانگ رہا۔ آپ کو خواب میں کیفیت ہوئی ایسی کہ جو ہے تو کون ہوتا ہے اس کے بھیک مانگنے پہ سوال کرنے کا؟ اس دن سے اس کی تہجد کی نماز سلب کر لی گئی، سلب کر لی گئی۔ بات سمجھ میں آپ توفیق کیا چلے لیا۔ دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے کو، اگر تم دیں گے کسی اور قوم کو لا کے کھڑا کر دیں گے، تم سے بہتر ہوگی ہے، قرآن میں بات آئی ہے، ہم دوسری قوم کو لا کے کھڑا کر دیں گے۔ لیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ عزیز نہیں ہے، اقتدار والا نہیں ہے، اور پھر جو ہے آپ کے انتقام لینے بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو طاقت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، بدلہ نہیں لے سکتا؟ تم خود غور کرو، اگر بدلہ لینے بیٹھے تو کون ہے جو سہ سکے اس کو؟ اس کے اقتدار کے سامنے کون آ سکتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ فوراً کہہ اٹھیں گے کہ اللہ۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، پھر ان سے کہیے کہ کیا تم نے ان چیزوں پہ غور کیا جس کو تم اللہ سے ہٹ کے پکارتے ہو؟ دیکھیں ہم تو اللہ کا فضل ہے بتوں کو نہیں پکارتے، لیکن اللہ سے ہٹ کے جن کو پکارتے ہو سکتا ہے جائیداد کو پکارتے ہیں، جائیداد پہ ہمارا بھروسہ ہے، باس کو پکارتے ہوں، پیسے والوں کو، عہدے والوں کو جو ہے پکارتے ہوں۔ تو ان سے پوچھو جس کو اللہ سے ہٹ کے پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ جو اللہ سے ہٹ کے جن کو تم پکارتے ہو، کیا وہ لوگ مجھ سے یہ نقصان کو روک سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں؟ کون ہٹا سکتا ہے؟ تو فرعون کو جب موت آئی تو کون روک سکا؟ بولا بنی اسرائیل کے الہ پہ ایمان لاتا ہوں، اب ایمان لا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جو ہے تکلیف دینا چاہے، بات سمجھیے، کوئی نہیں ہٹا سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ابھی یہ تکلیف کیسا دیتے؟ بنی اسرائیل کے مرد بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو جو ہے زندہ چھوڑا جاتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بولے کہ اور اس میں تمہارے پالنے والے اللہ کے طرف سے تمہاری آزمائش تھی، فرعون کے طرف سے نہیں تھی۔ فرعون مکھی نہیں مار سکتا تھا، انسانوں سے پٹا دیتے ہیں آپ۔ قرآن میں بات آئی ہے، کئی مقامات پہ بات ہے، ہم تم کو گروز بنا کے جو ہے تم کو مزہ چکا دے سکتے ہیں، خیر نازل کر سکتے ہیں، زلزلے آ سکتے ہیں، آندھی آ سکتی ہے، طوفان آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ سے ہٹ کے جو لوگ ہیں وہ بچا سکتے ہیں۔ کہیں زلزلہ آ گیا، کیا کر رہی تھی گورنمنٹ آف آندھرا پردیش، کیا کر رہی تھی گورنمنٹ آف انڈیا؟ روکنا نہیں تھا، کہاں سے روک دیا؟ نیچرل کیلامٹی کو کہاں سے روک؟ کوئی نہیں، اللہ سے ہٹ کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر کہا کہ ان سے پوچھو کہ او ارادنی برحمتن هل ہن ممسکات رحمتی، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحمت کرنا چاہے تو ان میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک سکے؟ کون روک سکے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو؟ تو پھر کہا کہ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ ہونا ہے ایمان۔ پھر دیکھیے جیسا ایک غالباً حدیث کا مفہوم ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری مخلوق ڈرتی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری مخلوق ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری مخلوق کو ڈرتا ہے۔ انہوں بازو کھڑے رہ کے چیخے حضرت، اب کیا بولنا، جا کے ڈاکٹر صاحب کو بتا لینا، اجی آیا نہیں نا بخار آپ کو؟ یقیناً آتا، ان کو اتنا زبردست نزلہ تھا، ہر ایک سے مچھر کاٹا، بھائی وہ کیا بولنا، ایک مچھر کاٹ لیا، ملیریا کہاں ہو جاتا، ہر چیز سے ڈرتا، دھوئیں سے ڈرتا اور پولوشن سے، ہر چیز سے ڈرتا۔ تو یہاں جو ہے بات آ رہی ہے کہ کوئی اس کی رحمت کو نہیں روک سکتا، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔
علیہ توکل المتوکلون، اور اسی پہ توکل کرنے والے اسی پہ توکل کرتے ہیں. اب توکل کو قرآن اور حدیث میں سمجھایا گیا. توکل کیا چیز ہے؟ بھروسہ، ٹرسٹ. توکل علی اللہ، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. تو اس کا ایک دیکھیے، ہاؤ ڈز دا حدیث ایکسپلین دا قرآن. بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھنا کئی مقامات پہ امپاسبل ہو جاتا ہے. کہ کوئی ایک صحابی آئے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں اللہ پہ توکل کر کے اپنے اونٹ کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا، وہ کھو گیا. تو بولے کیا تو نے اس کو باندھا تھا؟ تو بولے نہیں، باندھا نہیں تھا. تو بولے دیکھ، اللہ پہ بھروسہ کر، توکل کر، مگر اپنے اونٹ کو باندھ لیا کر. ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی اور کیمل. تو بچوں کا ایگزام ہو رہا ہے، اب سن لے کے بولے اللہ پہ بھروسہ ہونا، پڑھ رہے نہیں. اما بولے کیا ہے بیٹے پڑھتے نہیں، توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ ہے. اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ، محنت کرو، پورے پیپر آنسر کر دے کے اب میرے پہ چھوڑ جاؤ، اب میرے پہ بھروسہ کرو، کوشش تو کرنا ہے. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش پہ یہ بات آ رہی ہے کہ توکل کرنے والے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، ان سے آپ کہیے کہ اے میری قوم، تم اپنے مقام پہ عمل کرو، میں اپنے مقام پہ عمل کرتا ہوں. فسوف تعلمون من یاتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. تو تم عنقریب جان لوگے کہ کس پہ جو ہے بے عزت کرنے کا عذاب آتا ہے اور کس پہ ہمیشہ رہنے کا عذاب اترتا ہے، نازل ہوتا ہے. تم عنقریب جان لوگے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اور بے شک ہم نے یہ جو تم پہ کتاب نازل کی ہے جس میں حق ہے، کنٹیننگ دا ٹروتھ. یہ جو قرآن ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات آئی ہے کہ بھئی اس میں باطل نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا. یہ حق لا ریب فیہ، کتاب پڑھتے شروع ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی. اب پڑھیے آپ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک کی چیز نہیں ہے، جو بھی پڑھیں گے آپ یقینی ہے. اب آپ غلط ترجمہ اگر کر لیں، غلط انٹرپریٹیشن اگر کر لیں تو غلطی آپ کی، ورنہ عربی کا مفہوم اگر آپ لے کے چلیں تو پھر اس میں کوئی چیز شک کی، کوئی شک و شبے کی جو ہے کوئی چیز نہیں ہے. اب اس کے بعد میں یہ کہا کہ فمن اہتدی فلنفسہ، تو جس نے ہدایت حاصل کی اس نے اپنے لیے ہدایت حاصل کی. اب یہ جو کافروں وغیرہ کو، جو غیر مسلموں کو جو مخاطب کیا گیا کہ جس نے ہدایت حاصل کی اس نے اپنے لیے ہدایت حاصل کی. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کو گمراہ ہوا اس کی گمراہی اسی پر. آپ کو چوائس دیا گیا تھا. ہم تو مان رہے ہیں، ہم تقدیر پہ ایمان لا لیے، ہم کو ہٹا دو. اب ہم تو مان لیے، آپ ہم کو جو ہے ہدایت دیا، آپ کی ہدایت پہ ہم ہیں. جن کے سامنے پیش کیا اور جو نہیں مانے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ہدایت حاصل کرتے تو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہوتا، اور اب تم اگر گمراہی پہ ہو تو پھر اس کا بوجھ تم ہی پہ ہوگا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے اوپر وکیل نہیں ہیں، انچارج نہیں ہیں. آپ دنیا بھر کے ہنگامے کر کے وکیل صاحب کے پاس چلے جائیں گے، صاحب بچا لو. ہوتا ہے ایسا، قتل کر کے آ گیا، بولے صاحب وکیل صاحب بچا لو آپ کا سال. نہیں، آپ وکیل نہیں ہے. دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ نہیں ہے. آپ کیا بول رہے ہیں کہ جو ہے وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے انچارج نہیں ہیں کہ یہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان پہ نظر رکھنا، ان کو جنت میں لے کے جانا، ان کو دوزخ سے بچانا. آپ کا ذمہ نہیں ہے. آپ کی بات خالی بات پہنچا دینے کی ہے. آپ بات پہنچا دیجئے، معاملہ ہم طے کریں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو یہاں روک دیں گے. میں ایکچولی یہ ایک رکو یہاں ختم ہو رہا ہے. وہ نفس کی ایک آیت میں لیا تھا لیکن ٹائم بہت ہو گیا ہے تو جلدی میں وہ سمجھنے کی نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ اتوار یہ آیت سے شروع کریں گے تو ذرا جلدی اگر آ جائیں تو پھر یہ بڑی خاص آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا نفس دو وقت لیتا ہے، ایک مرتے وقت اور ایک سوتے وقت. اور جو سو جاتے ہیں، جن کی موت لکھی ہوئی نہیں رہتی، ان کے نفس کو واپس کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے تفکر کرنے والوں کے لیے آیت بولے ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ نیند کے وقت ہمارا شعور چلے جاتا ہے، موت کے وقت بھی چلے جاتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم آپ کے انشاءاللہ ڈسکس کر لیں. مولانا
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما